اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد توضیح المسائل اور فتاوی کی اصطلاحات کے متعلق ہماری آج 8ویں جو ہے نشست ہے، جو کہ مختلف ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو کے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور انشاءاللہ بس یہ سخت پیریڈ آپ پہ کوشش کریں گے کہ یہ مکمل آج ہی ہو جائے، اور تاکہ اگلی دفعہ سے کچھ نئے موضوعات پر گفتگو شروع کی جا سکے. اصطلاحات توضیح المسائل میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قول مشہور. قول مشہور یعنی جس کو کہتے ہیں فیمس سیئنگ، یعنی مختلف اقوال ہوتے ہیں علماء کے، مختلف آراء ہیں، ان کے مختلف فتاوے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ مشہور کوئی قول ہوتا ہے اس کو قول مشہور کہتے ہیں. یعنی وہ قول جو سب سے زیادہ علماء میں مشہور ہو. مثلا 90% علماء ایک بات کہتے آ رہے ہوں، 80% علماء ایک بات کہتے آ رہے ہوں، تو اسے قول مشہور کہا جاتا ہے. اچھا، یہ اصطلاح جو ہے بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ واجب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مستحب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. مثلا فقی کا بھی استعمال کرتا ہے ذهب المشہور الی الاستحباب، یعنی مستحب کے طور پر یہ چیز مشہور ہے. اس طرح اور چیزوں میں بھی. اور یہ جو اصطلاح ہے یہ عقائد میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ قول مشہور یہ ہے، تاریخ میں بھی استعمال ہوتی ہے، فقہ میں بھی استعمال ہوتی ہے، اصول فقہ میں، تفسیر میں، سب میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے مستقل. تو آپ کبھی بھی یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا، فقہ سے ہٹ کر مثلا تاریخ کی بہت سی باتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں معصوم کی جو ہے وہ تاریخ ولادت کیا ہے، پتہ چلا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی کہتے ہیں فلاں، بہت ساری اب میں مثالیں دینے جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی. فلاں کی تاریخ شہادت ہے، آپ کو پتہ ہے ایران والے بعض اوقات الگ تاریخ پہ شہادت منا رہے ہوتے ہیں، انڈو پاکستان والے الگ منا رہے ہوتے ہیں، عراقی الگ منا رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ مختلف اقوال ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھا جاتا ہے قول مشہور کیا ہے، زیادہ تر علماء کے اتفاق کس بات پر ہے. تو تاریخی امور میں بھی قول مشہور ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ اب جب محرم آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے غیر شیعہ افراد کی طرف سے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ خلیفہ ثانی کے قتل والے دن کو پہلی محرم کو منایا کرتے تھے. خیر اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ 26 ذی الحج ہے، جبکہ شیعوں میں جو قول مشہور ہے وہ وہی 9 ربیع الاول ہے. اکثر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ شیعوں کا قول مشہور یہ ہے کہ ان کو مثلا 9 ربیع الاول کے دن قتل کیا گیا تھا. تو اچھا، اسی طرح سے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کیا طبعی ہوئی تھی یا یہ کہ ان کو شہید کیا گیا تھا. تو شیعوں کا قول مشہور یہ ہے کہ پیغمبر کے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اہل سنت کے ہاں بھی ہے کہ بہرحال زہر خورانی کے نتیجے میں پیغمبر کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے. اور اب یہ اس کی تفاصیل الگ ہیں کہ مثلا پیغمبر کو کب زہر دیا گیا تھا، کس موقع پر دیا گیا تھا، کس نے دیا تھا، کیا حالات اور کیا واقعات تھی، یہ الگ بحث ہے. لیکن بہرحال یہ کہ شیعوں کا قول مشہور یہی ہے، یعنی 95-99% علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر کو شہید کیا گیا تھا. یعنی تاریخی امور میں بھی قول مشہور ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اس میں ایک بات اور دماغ میں رہے کہ فقہ میں جو قول مشہور ہوتا ہے، مثلا مجتہد کبھی ابھی میں اس کی مثالیں بیان کرتا ہوں. مجتہد کبھی کہتا ہے کہ قول مشہور یہ ہے، تو یہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ فتویٰ ہے یا نہیں ہے اس اصطلاح کے ساتھ. یعنی اگر مجتہد نے فتویٰ بیان کر دیا ہے پھر قول مشہور لگایا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ یہ کام احتیاط مستحب ہے. اور اگر فتویٰ نہیں لکھا، صرف قول مشہور لکھا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مجتہد احتیاط واجب لگا رہا ہے. یعنی اچھا، اب میں اس کی چند ایک مثالیں بھی دے دیتا ہوں. مثلا بغیر وضو مستحب طواف کرنے کا کیا حکم ہے؟
یعنی آپ کو پتا ہے کہ طواف 7 چکروں کا نام ہے، اور انسان اگر بہت سے لوگ ہیں طواف واجب کے اندر تو بڑی سخت شرط ہے کہ باوضو ہونا چاہیے اور وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے. اس کی بہت سی تفصیل ہے کہ کب 3 ساڑھے 3 چکروں کا ایک اختلاف آتا ہے کہ اس سے پہلے اس سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو نئے سرے سے طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر ٹوٹا ہے تو پھر آپ کو طواف کی جگہ کو مارک کرنا ہے، جلد سے جلد وضو کر کے آئیے اور پھر اس کے بعد وہیں سے طواف کنٹینیو کر لیں. اس کی بھی ایک سہولت ملتی ہے. لیکن مستحب طواف کے لیے کیا وضو اتنا ہی ضروری ہے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ مستحب طواف کے لیے حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قول مشہور کی بنا پر حدث اکبر سے پاک ہونا بھی معتبر نہیں. یعنی عورت استحاضے کی حالت میں بھی جو ہے وہ طواف کر سکتی. ہاں البتہ نماز طواف جو کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، یہ بغیر وضو کے ممکن نہیں. یعنی مستحب طواف تو بغیر وضو کے ہو سکتا ہے، لیکن نماز طواف بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن خود مستحب طواف کی نماز طواف پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھنا ہی چاہے تو بہرحال وضو کر کے آنا پڑے گا. تو علماء کیا فرماتے ہیں؟ قول مشہور کی بنا پر حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے مستحب طواف کے لیے. یعنی اگر کوئی بغیر وضو کے بھی، قول مشہور یہی ہے کہ کوئی بغیر وضو کے بھی اگر طواف کرنا چاہے تو وہ طواف کر سکتا ہے، لیکن مستحب طواف کی نماز جو ہے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا. یا مثلا ایک علماء ایک اور چیز بھی بیان کرتے ہیں، جیسے کہ نافلہ شب کا جو وقت ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ قول مشہور یہ ہے کہ نماز شب کا وقت آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے. قول مشہور یہ ہے. قول مشہور کے معنی یہ ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ یعنی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قول مشہور یہ ہے کہ نماز شب کا جو اول وقت ہے یہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور یہی احوط اور بہتر بھی. بہتر یہی کہ آدھی رات کے بعد پڑھیں. لیکن آگے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ اول شب سے ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جائے. یعنی ابھی نماز مغرب جو ہے کا وقت شروع ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کے بعد یہ والی جو ہے وہ جتنے دیر گزرتی ہے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے میں، اتنا ٹائم گزر جائے، اس کے بعد اول شب میں ہی آپ نماز شب پڑھ سکتی ہیں. یعنی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگرچہ قول مشہور یہ ہے، یعنی زیادہ تر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے، کہ یہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، اول شب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر قول مشہور فتوے کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوں گے کہ آدھی رات کے بعد اس کو پڑھنا احتیاط مستحب ہے. بہتر یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد پڑھیں، لیکن آپ چاہیں تو فوراً نماز مغرب اور عشاء پڑھنے کے فوراً بعد ہی آیت اللہ سیستانی کی جو تقلید میں افراد ہیں وہ نماز شب کو فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قول مشہور فتوے کے ساتھ جب ذکر ہوا تو یہ احتیاط مستحب بن گیا. آدھی رات کے بعد پڑھنا ضروری نہیں رہے گا پھر، یعنی فتویٰ یہ ہو جائے گا کہ پھر اس کو اول شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ بہتر البتہ آدھی رات کے بعد ہے. اچھا، پھر اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ذرا سمجھ لیں، گے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ جب بھی کوئی گناہ آپ کے سامنے ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کو گناہ سے روکنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ میرا امر بالمعروف اثر نہیں کرے گا، یعنی میں نے اگر اس وقت کہا بھی، آپ جیسے کہ اکثر شادی بیاہ کی تقاریب میں جاتی ہیں اور وہاں پر مثلا مکس گیدرنگ ہو رہی ہے اور میوزک چل رہا ہے، تو آپ دیکھتی ہیں کہ اگر آپ کچھ کہیں گے بھی تو کوئی آپ کی بات سنے گا نہیں، یعنی آپ کو یقین ہے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں قول مشہور یہ ہے کہ اس موقع پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو یقین ہو کہ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، میں گناہ کو رکوا نہیں سکتی، تو آپ پر امر بالمعروف ساقط ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس موقع پر اگرچہ امر بالمعروف تو نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے کسی عمل سے جو گناہ وہاں پر ہو رہا ہے اس سلسلے میں کراہیت کا اظہار کرنا ہے.
اپنے ایکشن سے آپ ایسا شو کریں، فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کام آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے. منہ سے کچھ بولنا ضروری نہیں ہے. اب وہ ایکشن کا اظہار آپ خود سوچیے کیا کر سکتی ہیں. آپ پیٹ موڑ کر کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں، ناراضگی کا اظہار کریں، تیوریوں پہ بل چڑھائیں، کچھ بھی کریں. وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر. اگرچہ فرماتے ہیں کیا ہے، قول مشہور تو یہ کہ امر بالمعروف واجب نہیں، لیکن احتیاط واجب ہے کہ ایسا ایکشن ضرور کریں جس سے پتہ چل جائے کہ آپ اس عمل کے خلاف ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ قول مشہور کا لفظ آیا. اچھا، بہت سارے تاریخی واقعات میں بھی ہوتا ہے اور کچھ اور اس طرح کی باتوں میں بھی ہوتا ہے. مثلا قرآن کی آیات کی تعداد کتنی. اب آپ حیران ہوں گی کہ عام طور پر جو مشہور ہیں کہ قرآن کی آیات کی تعداد کتنی ہے. سو لوگ کہتے ہیں 6666. یہ اب اتنا اختلاف ہے. 6348 بھی ہے، 6236 بھی ہے، 6225 بھی ہے، 6219 بھی ہے، 6216 بھی ہے، 6214 کا لفظ بھی آتا ہے ہر یعنی عدد، اور 6204 بھی ہے. اتنا اختلاف ہے کہ قرآن کی آیات کی تعداد کتنی ہے. لوگ حیران ہوں گے کہ بھائی یہ کیا ہے، قرآن کی آیات کی جو تعداد ہے وہ اس میں بھی اتنی زیادہ پرابلم ہے. گن لیں فوراً پتہ چل جائے گا کتنی تعداد ہے. اچھا، یہ جو جتنی تعداد یہ آپ کو نظر آ رہی کیونکہ اختلاف ہے، اس کے اندر جو قول مشہور یہ ہے، جو زیادہ تر علماء کا نظریہ یہ ہے، وہ ہے 6236. جو 6666 آپ نے سنا ہوا اس کے برخلاف 6236 جو ہے یہ قول مشہور ہے. اچھا، یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیے، بعض علماء بسم اللہ کو سورے کا جز نہیں سمجھتے. تو اگر آپ ہر سورے میں سے ایک ایک بسم اللہ کو مائنس کر دیں گے تو 114 بسم اللہ تو یہی مائنس ہو جائیں گی. پھر وہ ایک میں سورہ برات میں مثلا نہیں ہے بسم اللہ، اور پھر سورہ نمل میں 2 دفعہ آ گئی ہے حضرت سلیمان کا جو خط تھا اس کے حوالے سے. تو بہرحال 114 کا عدد اس لحاظ سے جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو وہ اگر مائنس کریں گے تو کچھ اور تعداد ہو جائے گی، وہ پلس کریں گے تو تعداد کچھ اور ہو جائے گی. اچھا، بہت سے علماء ہیں جو حروف مقطعات کو الگ سے ایک آیت شمار نہیں کرتے بلکہ اسی آیت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی فرق ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سارے فرق اس طرح سے ہیں کہ یہ اختلاف کیوں ہوا. تو اس طرح کے بہت سارے علمی اختلافات ہوتے ہیں. قرآن کی آیات کی تعداد میں جو قول مشہور ہے وہ 6236 ہے. زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں، اور کچھ علماء جیسے جس میں آیت اللہ سیستانی بھی شامل ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ الحمد کے علاوہ سورہ الحمد کی جو بسم اللہ ہے وہ تو سورہ الحمد کا جز ہے، لیکن جو دیگر سورے ہیں اس کے اندر بسم اللہ جو ہے اس سورے کا جز نہیں ہے. لیکن وہ اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو جز سمجھا جائے گا. یعنی بہت سے اس میں اختلافات ہیں. تو اس طرح سے قول مشہور، بس اس میں فقہی اعتبار سے جو قول مشہور ہے اس کا آپ دماغ میں رکھیں گے. اگر اس کے اندر فتویٰ موجود ہے اور پھر قول مشہور آ رہا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں احتیاط مستحب. اور صرف ایک مسئلہ لکھا ہوا اور اس کے ساتھ قول مشہور لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں احتیاط واجب. اچھا، پھر ایک اور اصطلاح آتی ہے توضیح المسائل کے اندر کہ احتیاط ترک نہ کی جائے. اس کا بھی وہی اصول ہے. یعنی اگر یہ فتوے کے بغیر ہو تو اس کے معنی ہیں احتیاط واجب، اور فتوے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہیں احتیاط مستحب. یہ والا ایک اصول یاد رکھیں. فتوے کے ساتھ ہو تو احتیاط مستحب، بغیر فتوے کے ہو تو احتیاط واجب. احتیاط ترک نہ کی جائے اگر لفظ آ جائے. اچھا، احتیاط ترک نہ کی جائے جب اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو کیا یہاں رجوع ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر فتوے کے ساتھ نہیں ہے تو وہاں پر رجوع ہو سکتا ہے. یعنی احتیاط واجب بھی اس طرح سے رجوع ہوتا ہے. فتوے کے ساتھ ہو تو پھر رجوع کا موقع نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح سے اب تیزی سے ہم آگے چلیں گے. احوت یہ ہے، یہ آپ توضیح المسائل میں پڑھتی ہیں. احوت یہ ہے جس کو میں نے کہا تھا لوگ احوت پڑھتے ہیں، احوت نہیں، احوت ہے. یہ بھی اگر فتوے کے ساتھ ہے تو احتیاط مستحب ہے، اور فتوے کے بغیر ہے تو احتیاط واجب ہے. تو آپ نے دیکھا احتیاط واجب اور احوت، احتیاط ترک نہ کی جائے، اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں سب کا اصول تقریباً ایک جیسا ہی. پھر ایک آتا ہے جائز نہیں ہے. اچھا، یہ کبھی استعمال ہوتا ہے حرام کے لیے. جب یہ آ جائے کام جائز نہیں
تو کبھی یہ آتا ہے حرام کے لیے اور کبھی آتا ہے عمل کے صحیح نہ ہونے کے لیے. دونوں طرح سے بہرحال وہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ معنی کبھی مجتہد یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل حرام ہے اور کبھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے. مثلا بہت سے مستحبات کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے. مثلا بغیر وضو کے مستحب نماز جائز نہیں ہے وہ کہتے, تو جائز نہیں کہ معنی یہ نہیں کہ حرام ہے, بس زیادہ زیادہ یہی تو ہوگا نا کہ مستحب نماز باطل ہو جائے گی, لیکن حرام تو نہیں ہے. تو یہاں پر جائز نہ ہونے کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ عمل صحیح نہیں. پھر ایک اور اصطلاح آتی ہے, یہ توضیح المسائل میں بہت استعمال ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں بعید ہے. بعید ہے, بعید ہے کہ معنی, اچھا دو اصطلاحات ہیں, ایک ہے بعید ہے اور ایک ہے بعید نہیں ہے. بعید ہے کہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ فتویٰ خلاف ہے, فتویٰ اس بات کے خلاف ہے, اور بعید نہیں ہے کہ معنی ہوتے ہیں فتویٰ اس بات کے فیور میں ہے. آپ کہیں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے بعید ہے کہ معنی ہوتے ہیں فتویٰ فیور میں ہونا چاہیے, نہیں, بعید ہے کہ معنی فتویٰ اس بات کے خلاف ہے. مثلا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, کچھ علماء نے اپنے اس میں لکھی ہے مسائل میں, کہ بیوی اگر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر قسم کھائے اور اولاد اپنی والدین کی اجازت کے بغیر قسم کھائیں تو بعید ہے کہ ان کی قسم صحیح نہ ہو. یعنی بعید ہے یعنی ان کی قسم صحیح نہیں. بعید ہے کہ معنی فتویٰ اس بات کے خلاف ہے, یعنی بعید ہے جب بھی کبھی آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوں گے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر قسم کھائے اور اولاد اپنی والدین کی اجازت کے بغیر قسم کھائیں تو بعید ہے کہ ان کی قسم صحیح ہو. بعید ہے کہ ان کی قسم صحیح ہو, اس کا معنی کہ ان کی قسم صحیح نہیں ہے. یعنی میں اس کی تفصیلات کے اندر نہیں جا رہا, صرف اصطلاح کو سمجھانے کے لحاظ سے. اچھا, اس کے مقابلے میں دوسری جو اصطلاح ہے وہ ہے بعید نہیں ہے. دیکھیے تھوڑی سی آپ کو بس یہ آج آخری انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی, اس کے بعد آپ ایک کام یہ کیجئے گا کہ تھوڑی سی اس کی توضیح مسائل کھول کے ورق گردانی کریں اور اصطلاحات جہاں جہاں آ رہی ہیں پھر اس میں آپ چیک کریں کہ آپ نے کتنا سمجھا ان مسئلوں کو. ایک لحاظ سے ہوم ورک کے طور پر اس کو آپ لیجئے گا. بعید نہیں ہے, بعید نہیں ہے کہ معنی فتویٰ یہ ہے, یعنی بعید نہیں ہے کہ معنی فتویٰ اس بات کے حمایت میں ہے. مثلا یہ جو ابھی بات ہوئی تھی نماز شب کا جو اول وقت ہے, اس میں آیت اللہ سیستانی کیا فرما رہے تھے, قول مشہور یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے, لیکن بعید نہیں ہے کہ نماز شب کا وقت اول شب سے ہی شروع ہو جائے. یعنی فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ, بعید نہیں ہے کہ معنی یہ ہوئے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اول شب سے ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو بعید نہیں ہے کہ معنی ہوتا ہے فتویٰ. اسی طرح سے مثلا اہل کتاب کی طہارت کا مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ امام خمینی تو خیر یہودی عیسائی اور پارسی وغیرہ سب کو نجس سمجھتے تھے فتوے کی بنا پر. آیت اللہ خوئی مرحوم جو تھے وہ احتیاط واجب کی بنا پر یہودی عیسائی اور پارسیوں کو نجس سمجھتے تھے. لیکن اس وقت جتنے بھی موجودہ مراجع, چاہے رہبر معظم ہوں, آیت اللہ سیستانی ہوں, ناصر مکارم شیرازی ہوں, یا اور جتنے بھی اس وقت مراجع ہیں, ان کی اکثریت اس بات کو کہتی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی یہ پاک ہے, اور پارسی بھی آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں پاک ہے, پارسی. اچھا, فرماتے کیا ہے کہ اہل کتاب کی مشہور, اچھا دیکھیے جملے کیا ہیں اب, قول مشہور یہ ہے کہ اہل کتاب نجس ہیں, یعنی زیادہ تر علماء کا تو نظریہ یہ ہے, لیکن اہل کتاب کی طہارت کا حکم بعید نہیں ہے. یہ جملے استعمال کیے ہیں, یعنی اہل کتاب کی طہارت کا حکم فتویٰ یہ ہے کہ پاک ہے, یعنی ان کو پاک قرار دیا ہے. حتیٰ کہ جو پارسی ہیں, اب اس کی ایک الگ بحث ہے کہ پارسیوں کی اس بنا پہ ان کو بھی اہل کتاب شمار کیا ہے. تو اللہ سیستانی نے ان کے اوپر ایک کتاب بھی آئی تھی اور علماء میں ایک وہ ہے, ایک تفصیل ہے اس کی. تو آپ نے دیکھا کہ بعید نہیں ہے کہ معنی فتویٰ, بعید نہیں ہے کہ وہ پاک ہوں, اس کے معنی کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ پاک ہے. اچھا, اسی طرح سے مثلا
آپ کو پتا ہے کہ جس وقت جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے. اچھا بسم اللہ کے بجائے صرف اللہ کہہ دیا جائے اگر, تو اس پہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ذبح کے لیے اگر کوئی فقط اللہ بھی کہہ دے تو بعید نہیں ہے کہ یہ کافی ہو. بعید نہیں ہے کہ معنی کیا ہے, میرا فتویٰ یہ کہ کافی, یعنی اگر کوئی صرف اللہ بھی کہہ کے ذبح کر دے تو جانور حلال ہو جائے گا. اچھا اسی طرح سے مثلا لڑکوں کی بلوغت کا ایک مسئلہ بیان ہوا تھا کہ ہونٹوں کے اوپر جو سخت بال ہیں, تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر ان کے سخت بال ہونٹوں کے اوپر نکل آتے ہیں لڑکوں کے تو بعید نہیں ہے کہ ان کو بالغ سمجھ لیا جائے, یعنی فتویٰ ہے کہ وہ بالغ ہیں. ایک تو ہلکا رواں سا ایک نکلتا ہے اور ایک سخت بالوں کا نکلنا, تو وہ فرماتے ہیں بعید نہیں ہے کہ ان کو بالغ سمجھ لیا جائے, یعنی ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائیں گے. تو اب یہ دیکھ لیجئے اسی طریقے سے مثلا یہ بھی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ عورت کے روزے کی صحت کا انحصار غسل استحاضہ پر نہ ہو, یعنی استحاضے کی کوئی سی بھی قسم ہو, قلیلہ ہو متوسطہ ہو, کسی قلیلہ میں تو خیر غسل ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن بہت سے علماء کے نزدیک جو ہے استحاضہ متوسطہ کا بھی غسل ہوتا ہے, اور استحاضہ کثیرہ والی عورت کے لیے نماز عشاء کے بعد غسل کرنے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگلے دن تاکہ وہ روزہ رکھ سکے. تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ والا مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں غسل استحاضہ جو ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کا استحاضہ ہو, کسی بھی قسم کا, وہ کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ اس کا انحصار روزے کی صحت پر نہیں, بعید نہیں, یعنی ان کا فتویٰ یہ ہے کہ غسل استحاضہ کوئی اثر جو ہے وہ روزے کی صحت پر نہیں پڑتا, یعنی روزہ صحیح رہتا ہے چاہے غسل استحاضہ کرے یا نہ کرے. تو یہ بھی دیکھیے یہاں پہ بھی بعید نہیں. اب جب توضیح مسائل پڑھیں گے آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں بعید نہیں ہے کہ یہ کیا معنی ہے. اس کا بعید نہیں ہے کہ جگہ پہ آپ کاٹ کے لکھ دیں فتویٰ, بس یہ سمپل سا ہے. یعنی بعید نہیں ہے کہ غسل استحاضہ کا انحصار روزے کی صحت پر پڑتا ہو, یعنی ان کا یعنی فتویٰ یہ ہوا کہ روزے کی صحت پر اس کا کوئی انحصار نہیں ہے, روزہ صحیح سمجھا جائے گا. اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے, وہ ہے ممیز بچے کے لیے مستحب حج کے لیے ولی کی اجازت کا مسئلہ. ظاہر ممیز بچہ ہے, ابھی بالغ نہیں ہوا ہے, حج واجب تو نہیں ہوا, لیکن ممیز بچے کے لیے مستحب ہے کہ وہ حج کرے. ممیز بچہ اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ حج کرے, لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے حج کی صحت کا انحصار, یعنی اس کا حج اس وقت صحیح ہوگا, اس کے مستحب حج کی صحت کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا بعید نہیں ہے. یعنی اس کے معنی وہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے لیے ولی کی اجازت ہونی چاہیے, یعنی اگر ولی کی اجازت کے بغیر یہ چھوٹا بچہ جو بھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن سمجھدار ہو گیا ہے, یہ اگر اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ حج پر جائے, یعنی مستحب حج کے لیے, واجب تو نہیں ہوا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا بعید نہیں ہے. یعنی فتویٰ یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے, اس کے بغیر اس کا حج صحیح نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی بعید نہیں ہے, معنی فتویٰ ہو گیا. اسی طرح سے مثلا ہوتا ہے کہ اب رمضان جب شروع ہونے والے ہوتے ہیں اور مثلا یہ ہوتا ہے کہ آج آخری شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ رمضان کی نیت سے تو اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا, رمضان کی نیت سے. اب کوئی شخص یہ نیت کرے کہ آج اگر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں آج پہلی رمضان ہے یا 30 شعبان ہے, تو اگر وہ نیت یہ کرے کہ اگر آج رمضان کا روزہ ہے تو میرا رمضان شمار ہو جائے, اور رمضان نہ ہو تو اگر مجھ پر کوئی قضا روزہ ہے تو میرا قضا روزہ شمار ہو جائے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں بعید نہیں ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہو, یعنی فتویٰ یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے. یعنی اگر آج رمضان شروع ہو گیا, مجھے اطلاع صحیح نہیں مل پا رہی ہے, اور رمضان واقعی شروع ہو گیا تو میرا رمضان کا روزہ شمار ہو جائے, اور رمضان شروع نہیں ہوا تو میں نے اپنے میرا قضا روزہ شمار ہو جائے. تو فرماتے ہیں بعید نہیں ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہو, یعنی اس کا روزہ صحیح ہے, بعد میں پتہ بھی چلا تو اس کا خود بخود رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا. بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ پھر اگر اس کا کوئی قضا روزہ ہے تو وہ قضا روزے ہی کی نیت کر لے. یعنی یہ والی نیت سے زیادہ بہتر نیت یہ ہے, یعنی کون سی والی نیت,
کہ میں آج اگر رمضان کا ہے تو رمضان کا ہو جائے گا اور قضا ہے تو قضا ہو جائے گا. کہتے ہیں اس سے بھی بہتر نیت یہ ہے کہ اس دن اپنے اگر قضا موجود ہے تو قضا روزے کی نیت کر لے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں رمضان کا تھا تو خود بخود رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا. بلکہ فرماتے ہیں بعید نہیں ہے، یعنی فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی بھی نیت سے، یعنی اگر قصد قربت کی نیت سے بھی مطلقاً روزہ رکھ لے، بس روزہ رکھ رہا ہوں میں قربتاً اللہ، تب بھی اگر بعد میں پتہ چلا کہ رمضان شروع ہو گیا تھا تب بھی اس کا روزہ ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا. یعنی بس یہ جتنی مثالیں آئیں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بعید نہیں ہے کہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ فتویٰ اس کے مطابق ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز، مسائل کیونکہ بیچ میں آ رہے ہیں. طواف واجب جو ہے صحن کعبہ میں کہاں تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فقہا کے اندر مشہور یہ ہے کہ طواف کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ اور یہ جو مقام ابراہیم جو شوکیس کے اندر ایک رکھا ہوا ہے سامنے گولڈن کلر کا ایک شوکیس ہے، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے طواف ہونا چاہیے. یہ فقہا کا قول مشہور ہے، اور یہ تقریباً خانہ کعبہ سے 26.5 ہاتھ کا فاصلہ ہے اس کا. یعنی ایک ہاتھ کلائی انگلیوں کے جو سرے ہیں یہاں سے لے کر اور کوہنی کا جو جوڑ ہے وہاں تک ایک ہاتھ ہوتا ہے، یعنی 26.5 ہاتھ تک کا فاصلہ ہے جہاں پہ مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے، یعنی تقریباً 12 میٹر کے قریب ہے. اچھا، اور اس میں ہجر اسماعیل بھی شامل ہے، یعنی خانہ کعبہ سے جب آپ فاصلہ گنیں گے تو خانہ کعبہ کے طواف میں ہجر اسماعیل کو بھی شامل کریں گے. ہجر اسماعیل کے اندر نہیں گھسیں گے، جو گول سی دیوار سامنے سفید رنگ کی بنی ہوئی ہے اس کے نیچے ہی کسی جگہ پہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں بھی ہیں، اور حضرت ہاجرہ کی قبر بھی اس کے نیچے ہے. اچھا، اب کہتے ہیں کہ طواف میں اس کو بھی شامل کریں. اب جب طواف میں اس کو شامل کریں گے تو صرف 6.5 ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا، 6.5 ہاتھ کا، یعنی 3 میٹر کا فاصلہ صرف. امام خمینی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے تو تھوڑی سی ذرا نسبتاً اس کے اندر ایک وہ ہے بات ذرا مشکل. وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کا فتویٰ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف بس اسی 26.5 ہاتھ کے اندر ہونا چاہیے. ہاں بہت زیادہ اگر رش ہے، بہت زیادہ رش، تو کہتے ہیں پھر یہ والی فاصلے کی شرط ختم ہو جاتی، یعنی اس سے بھی باہر نکل کے بھی آپ طواف کر سکتے ہیں. اچھا، آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کوشش کریں کہ انہی 26.5 ہاتھ کے اندر ہی ہو، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان سے. البتہ بعید نہیں ہے کہ اس سے باہر بھی طواف جائز ہو، یعنی فتویٰ یہ ہے میرا کہ اس کے باہر بھی طواف جائز ہے، اگرچہ مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہوگا، احتیاط کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ثواب اس کے اندر ملے. تو یہ آیت اللہ سیستانی کا اس لحاظ سے یعنی قول مشہور بھی ذکر کر دیا کہ زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے طواف کریں، لیکن باہر سے بھی کر سکتے ہیں. میرا فتویٰ یہ کہ باہر سے بھی کر سکتے ہیں، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اسی فاصلے کے اندر ہی طواف کیا جائے. اور امام خمینی فرماتے ہیں زیادہ رش کا موقع اگر ہو جائے تو پھر طواف باہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جتنا قریب رہ کر کر سکیں اتنا کریں. تو یہاں اب آپ کو معلوم چل گیا ہوگا مختلف مثالوں سے کہ بعید نہیں ہے کہ معنی فتویٰ ہوتے ہیں، چاہے اس سے پہلے قول مشہور وغیرہ ہی کیوں نہ آ چکا ہو. یعنی اس کے معنی آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں بعید نہیں ہے اس کے معنی مجتہد نے فتویٰ دے دیا ہے، پھر آپ کو قول مشہور اور احتیاط واجب نہیں دیکھنا. اگلی اصطلاح ہے وجہ سے خالی نہیں. آپ کہیں گے یہ کیا ہے وجہ سے خالی نہیں؟ مثلا امام خمینی کا ایک نظریہ آپ کو بتا دوں، وہ فرماتے ہیں جو شب مہتابی ہوتی، یعنی جو چاندنی راتیں کہتے ہیں 13، 14 اور 15 ہیں. اور یہ فقط امام خمینی کا ایک مخصوص نظریہ ہے، صرف ان کا ہے، باقی کسی اور مرجع کا فی الحال جو آج کل جتنے مراجع ہیں ان میں سے کسی کا یہ نہیں. شب مہتابی وہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر ان یہ جو 13، 14 اور 15 تاریخیں اس میں احتیاط لازم کی بنا پر نماز فجر کا ایک تو وہ ٹائم ہوتا ہے، دیکھیے جو اپنے کیلنڈر وغیرہ کے اندر ہوتا ہے لکھا ہوا، وہ بالکل اول وقت ہے،
لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر اطمینان ہے اس کے اوپر، یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں ان کا فتویٰ، اگر آپ کو اطمینان ہے تو آپ کیلنڈر کا جیسی ٹائم ہو اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ ٹائم ہو گیا اور آپ اس میں نماز فجر پڑھ سکتی ہیں. لیکن امام خمینی کی اگر مقلدہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر 13، 14 اور 15 تاریخ ہے چاند کی، اس کی نماز فجر آپ پڑھ رہی تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 یا 6 منٹ تاخیر کریں. یہ ضروری ہے 5 یا 6 منٹ کی تاخیر، کہ جب جو سفیدہ صبح جو افق کے اوپر نمودار ہو رہا ہے وہ، یعنی جو سحر کا وقت جو ہوتا ہے وہ جس وقت نمودار ہوتا ہے سفیدی، اس کی روشنی اتنی بڑھ جائے کہ وہ چاند کی روشنی کے اوپر غالب آ جائے، چاند کی روشنی کے اوپر اس کی روشنی غالب آ جائے. وہ ظاہر ہے کہ یہاں کراچی اور یا جو شہر ہیں ان کے اندر مصنوعی روشنیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ آسمان کی روشنیاں وغیرہ نظر نہیں آتی ہیں. تو آیت اللہ امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ اتنی دیر انتظار کریں، وہ جو کہ تقریباً 5 سے 6 منٹ کا ٹائم بنتا ہے، کہ سفیدہ صبح جو نمودار ہو رہا ہے افق پر، اس کی روشنی چاند کی روشنی پر غالب آ جانی چاہیے. اور وہ فرماتے ہیں چاند کی روشنی پر وہ غلبہ حاصل کر لے، اتنی دیر انتظار کریں. اور وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ چیز وجہ سے خالی نہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ وجہ سے خالی نہیں ہے، یعنی اب اس کے معنی وہ ہے کہ وہ شروع میں تو امام خمینی نے یہ فرمایا کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ شب مہتابی میں صبر کرے کہ اتنی دیر گزر جائے، شروع میں لگا رہے ہیں احتیاط لازم. پھر فرماتے ہیں کہ اس احتیاط لازم کا یہ حکم جو اتنی دیر انتظار کرے یہ وجہ سے خالی نہیں. اس کے معنی کہ اب یہ فتویٰ انہوں نے قرار دے دیا، یعنی امام خمینی کے جو مقلدین ہیں اس میں رجوع وغیرہ نہیں کر سکتے. اور ان جو یہ 3 شب مہتابی والی جو نماز فجر پڑھیں گے، اس کے گزرنے کے بعد جو فجر آتی ہے 13، 14 اور 15، اس میں 5-6 منٹ کی تاخیر کرنا ضروری ہے ان کے فتوے میں. اچھا یہ کب زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے؟ یہ رمضان میں مسئلہ بہت پیش آتا ہے. رمضان میں مساجد کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں وہاں تو عام طور پر جس وقت وہ ہوتی ہے اذان، اس کے تو اتنی دیر بعد ہی جماعت شروع ہوتی ہے. لیکن عام طور پر جو لوگ فرادہ پڑھتے ہیں اور فوراً ان کو آفیسز وغیرہ جانا ہوتا ہے، وہ تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جیسے ہی اول وقت تو فوراً نماز پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں، کیونکہ اس کے بعد انہیں آفیسز یا یونیورسٹیز کالجز وغیرہ جانا ہوتا ہے. تو ایسے افراد کی وہ 3 دن کی نماز باطل ہو سکتی اگر انہوں نے اول وقت میں نماز پڑھ لی، امام خمینی کے مقلدین کے لیے. تو اگرچہ شروع میں احتیاط لازم لگائے لیکن بعد میں فرما رہے ہیں کہ حکم وجہ سے خالی نہیں، یعنی اس کے بعد پھر انہوں نے اس بات کو تبدیل کر دیا ایک لحاظ سے، اور آگے فرما رہے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ ان کو انتظار ہی کرنا پڑے گا. اب تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے اتنی زیادہ، لیکن یہ بھی توضیح المسائل کی جب ساری اصطلاحات بیان ہو رہی ہیں تو یہ والی بھی ہے کہ وجہ سے خالی نہیں. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور اصطلاح آتی ہے جسے کہتے ہیں قوت سے خالی نہیں. تو اس کے معنی بھی ہوتے ہیں فتویٰ. قوت سے خالی، یہ حکم قوت سے خالی نہیں. اس کا مطلب یہ کہ مجتہد کہہ رہا ہے میرا فتویٰ یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے، بس یہ آپ دیکھ لیں جہاں قوت سے خالی نہیں لکھا ہوا ہے اس کے معنی بھی ہیں کہ مجتہد یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا فتویٰ یہ ہے. اس کے بعد ایک اور اصطلاح آتی ہے اسے کہتے ہیں اقوا. اقوا اقوا کے معنی بھی فتویٰ ہوتے ہیں. اقوا کے معنی فتویٰ ہیں. مثلا مثال، کسی کی موت پر انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے اور بدن کو زخمی کرے یا اپنے بالوں کو نوچے. کسی شخص کی موت پر، اچھا یہاں پر استثناء ہے امام مظلوم کی ذات گرامی کا، یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی کی موت پر انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنے چہرے اور بدن کو زخمی کرے یا اپنے بالوں کو نوچے، لیکن سر اور چہرے کو پیٹنا بنا بر اقوا جائز ہے. سر اور چہرے کو پیٹنا بنا بر اقوا جائز ہے. یعنی مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کی موت پہ اپنے سر کو یا اپنے چہرے کو پیٹے تو یہ کام حرام نہیں. زخمی کر لے اپنے آپ کو حرام ہے. خراشے ڈال رہا ہے
بالوں کو اپنے توڑ رہا ہے تو یا بالوں کو نوچ رہا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں. لیکن سر کو اگر سر کو پیٹے یا اپنے چہرے کو پیٹے تو یہ کام بنابر اقوا جائز ہے. یعنی میرا فتویٰ ہے کہ یہ کام جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. اسی طرح سے مثلا ایک فتویٰ ایک آتا ہے کہ اقوا یہ ہے کہ غیر غبار کثیف اگر حلق تک پہنچایا جائے, جو گاڑھا دھواں ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے گاڑھا دھواں اور ایک ہوتا ہے بالکل لطیف ہلکا سا دھواں. گاڑھا دھواں کون سا ہوتا ہے؟ مثلا جو سگریٹ کے اندر سے جو نکل رہا ہوتا ہے, یا مثلا یہ جو مختلف بسیں ہیں اور منی بسیں ہیں وہ جو چھوڑ رہی ہے, رکشہ وغیرہ کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے, یہ غبار کثیف ہے. اس سے تو کچھ علماء فتوے کی بنا پر, کچھ احتیاط واجب کی بنا پر فرماتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اس کو حلق تک پہنچنے سے. اور اگر نہیں پہنچایا, وہیں کھڑے کھڑے گہرے گہرے سانس لیتے رہے اور مثلا یہ حلق سے نیچے اتر گیا تو یہ روزہ باطل کر دے گا. اسی بنا پر سگریٹ کا پینا, حتیٰ کہ ای سگریٹ جو ہوتی ہیں, الیکٹرانک سگریٹ جو کہلاتی ہیں, ان کے لیے بھی احتیاط واجب علماء نے استعمال کیا ہے اور کہا کہ نہیں, الیکٹرانک سگریٹ بھی پینے کی اجازت نہیں اور عام سگریٹ جو دھوئیں والی ہوتی ہیں ان کی بھی اجازت نہیں. تو یہ کہلاتے ہیں غبار کثیف. اس کو تو حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن غیر غبار کثیف جو ہے وہ فرماتے ہیں غیر غبار کثیف اگر حلق تک پہنچایا جائے تو اقوا یہ ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا. یعنی فتویٰ ہے کہ روزہ باطل نہیں. اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ مثلا یہ جو کھانا پکانے کے دوران جو ایک اس میں سے بھاپ سی اٹھ رہی ہوتی, یہ غیر غبار کثیف ہے, یہ تھک ٹائپ کا دھواں نہیں ہے. اور یہ اس میں سے جو بھاپ ہے یہ اگر آپ کی ناک کے اندر چلی بھی جائے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا کھانا پکانے کے دوران. اسی طرح سے مثلا چائے وائے بنا رہی ہیں آپ, اس میں جو بھاپ نکل رہی ہے, یا ویسے ہی آپ اسٹیم لے رہی ہیں یا فیشیل لے رہی ہیں حالت روزہ میں, اور اس میں سے جو ایک بھاپ نکل رہی ہوتی ہے, بس اتنی نہ ہو کہ وہ بھاپ باقاعدہ کنڈینس ہو کے آپ کے حلق میں قطروں کی صورت میں گرنے لگے. میرا خیال ہے شاید ایسا ہوتا بھی نہیں, لیکن میں نے ایک احتمال بہرحال نقل کر دیا یہاں پر. تو اگر اس طرح کا کوئی اسٹیم وغیرہ اگر کوئی لے رہا ہے, کسی کو نزلہ ہوا ہے, ناک بند ہے اور اس ڈاکٹر نے کہا کہ اسٹیم لو, تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ غبار کثیف نہیں. فرماتے ہیں غیر غبار کثیف جو ہے, غبار تو ہے نا بہرحال یہ, لیکن یہ کثیف نہیں ہے, تھک نہیں ہے, ڈینس نہیں ہے, جس طریقے سے دھواں وغیرہ سگریٹ کا ہوتا ہے اس طرح کا نہیں ہے. لہٰذا اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اقوا یہ ہے کہ اس سے روزہ صحیح رہتا ہے. یعنی مجتہد یہ کہہ رہا ہے میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک مسئلہ کا اور آتا ہے کہ غیر اسلامی ممالک سے جو درآمد ہوتی ہیں لیدر پروڈکٹس وغیرہ, وہ کیا نجیس ہیں یا پاک ہیں؟ اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو اس طرح کی ہوتی ہیں مثلا جیکٹس ہیں لیدر کی, اور یہ باہر کے ممالک سے آ رہی ہیں, ایک تو یہ کہ خود ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ یہ سنتھیٹک ہے یا مثلا اوریجنل بالکل لیدر ہے, کسی جانور ہی کا چمڑے سے ہی جو بنائی گئی ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, بس ہمارے سامنے ایک جیکٹ آئی, ہم نے اس کو پہن لیا. یہ تو سب علماء کے نزدیک کی جائز ہے جس کے متعلق پتہ نہ ہو کہ اس کا اوریجن کیا ہے, یہ کس چیز سے بنی, اوریجنل لیدر ہے یا مثلا آرٹیفیشل لیدر ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن مثلا اگر اوریجنل لیدر بھی ہے, آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتمال یہ ہے کہ کسی ایسے جانور کا ہے کہ جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا, یقین نہیں ہے, صرف ایک احتمال ہے, امکان ہے, یعنی 20% 30% اگر آپ کو ہے کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا جانور کا چمڑا ہے, تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے, اور اقوا یہ ہے کہ اس میں نماز بھی صحیح. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اس میں نماز بھی اگر پڑھ لے, احتمال ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو کوئی احتمال ہی نہیں ہے, یا آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ کسی غیر شرعی ذبیحے کے جانور کا چمڑا ہے, لیکن یہ احتمال نہیں ہے ہمیں کہ یہ جو ہے وہاں شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا اس جانور کو, تو پھر اس کو تو خیر نماز میں استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر صرف احتمال بھی موجود ہے, 20-30% بھی امکان ہے کہ شاید اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو, احتمال اگر کسی کی بات پہ کہنے سے آپ کو اس بات کا احتمال پیدا ہو جائے,
کسی کمپنی نے اس طرح سے کوئی عبارت لکھی ہو کہ آپ کو اس کے اوپر ذرا اطمینان ہونے لگے ان کی بات پر، تو پھر اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں نماز بھی صحیح رہے گی، یعنی بنا بر اقوا اس میں نماز بھی صحیح ہے، بس یہ کہ احتمال ہونا چاہیے۔ تو اقوا کیا ہے؟ یعنی ان کا فتویٰ یہ کہ اس میں نماز پھر صحیح ہو جائے گی اگر یہ احتمال پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مثلا ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ازہر یہ ہے، ازہر یہ ہے۔ اچھا، ازہر کے معنی بھی فتویٰ ہوتے ہیں، دیکھیے قوت سے خالی نہیں بھی فتویٰ ہے، اقوا بھی فتویٰ ہے، ظاہر یہ ہے وہ بھی فتویٰ ہے، ازہر ہے یہ بھی فتویٰ ہے۔ ازہر یہ ہے فتویٰ، مثلا مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ ازہر یہ ہے کہ طواف مستحب کو جان بوجھ کر، اچھا دیکھیے دو قسم کے طواف ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مستحب طواف، ایک ہوتا ہے طواف واجب۔ طواف مستحب کو تو جان بوجھ کر کوئی کبھی بھی بیچ سے کہیں سے بھی توڑ سکتا ہے، جس طریقے سے مستحب روزے کو آپ افطار سے 5 منٹ پہلے بھی توڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں۔ مستحب نماز کو آپ کو دل نہیں چاہ رہا، پڑھتے پڑھتے آپ نے نماز کو کہیں پہ بھی توڑ دیا، آپ کو اجازت ہے اور کوئی گناہ آپ کو نہیں ملتا۔ اسی طرح سے مستحب طواف بھی کرتے کرتے آپ کہیں پر بھی آپ چاہیں تو اس نماز نہیں دل چاہ رہا آپ کو طواف چھوڑ کر آپ آ سکتی ہیں۔ اچھا، مستحب طواف کے اندر تو اس بات کا یعنی یہ مسئلہ ہے کہ جان بوجھ کر توڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک آ جاتا ہے طواف واجب کو توڑ سکتے ہیں درمیان سے، طواف واجب کو تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ طواف واجب کو کسی بھی کام، اگر کوئی آپ کو کام پڑ گیا ہے تو آپ طواف واجب توڑ سکتے ہیں، کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے طواف واجب توڑ سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں بلکہ ازہر یہ ہے، ازہر یہ کے معنی کیا ہے؟ فتویٰ یہ ہے، ازہر یہ ہے کہ بغیر مجبوری کے بھی طواف واجب کو توڑا جا سکتا ہے، بالکل بغیر مجبوری کے۔ اچھا، توڑا جا سکتا ہے، اس کے بعد دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو، لیکن بغیر مجبوری کے بھی طواف واجب کو توڑا جا سکتا ہے۔ اچھا، آیت اللہ خامنئی بھی بات فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ طواف واجب کو درمیان سے توڑ سکتے ہیں بغیر مجبوری کے بھی، البتہ احتیاط مستحب ہے کہ نہ توڑا جائے، یعنی بہتر یہی ہے کہ نہ توڑیں۔ اور بس ایک آیت اللہ خوئی تھے جو کہتے تھے احتیاط واجب ہے کہ طواف واجب کو درمیان سے نہ توڑیں جب تک کہ کوئی مجبوری وغیرہ نہ پیش آ جائے۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں ازہر یہ ہے کہ طواف واجب کو بھی درمیان سے کہیں سے بھی توڑ سکتے ہیں۔ تو اب یہاں اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کا فتویٰ یہ ہے۔ جی ہاں، مستحب عمرے کا طواف واجب ہے، کیونکہ طواف مستحب اگر عمرہ ایک دفعہ شروع کر لینا تو مستحب ہے، لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا واجب ہے، تو اس کا طواف واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک ہے نماز جمعہ کے وقت خریداری کا مسئلہ۔ ایک بڑی دقیق بحث ہے کہ نماز جمعہ کے وقت خریداری کرنی جائز ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ قرآنی آیات سورہ جمعہ وغیرہ پیش کرتے ہیں، اس کا بھی موقع نہیں، ابھی ہم صرف فقہی مسئلہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، نماز جمعہ کے وقت ایک فتویٰ یہ ہے کہ خریداری کرنا حرام ہے۔ اچھا، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے وقت خریداری حرام نہیں ہے، بلکہ ازہر یہ ہے کہ خرید و فروخت بھی باطل نہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے، دیکھیے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک کام حرام ہو لیکن باطل نہ ہو، یعنی اگر ہو سکتا ہے کہ خرید و فروخت حرام ہوتی بالفرض، یعنی اگر بالفرض حرام بھی اگر ہے تب بھی خرید و فروخت باطل نہیں، یعنی آپ نے کام حرام کیا لیکن جو خرید و فروخت کر کے لے آئے ہیں وہ سامان آپ کا سامان بن گیا، وہ جو شاپنگ جو آپ کر کے لے کر آئی ہیں وہ آپ کی بن گئی، یہ نہیں کہ اسے واپس لوٹاؤ۔ خرید و فروخت باطل نہیں۔ اچھا، آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال نماز جمعہ کے وقت خریداری کرنا مکروہ ہے، یعنی جو نماز جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر خریداری مکروہ ہے۔ اور موجودہ مراجع میں سے شاید آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہیں جو فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ نماز جمعہ کے وقت خریداری نہ کی جائے، لیکن آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں، آیت اللہ خامنئی کے فتوے میں خریداری بھی جائز ہے کرنا، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہو سکتا ہے، اور خرید و فروخت باطل بھی نہیں، یعنی اظہر یہ ہے کہ خرید و فروخت باطل نہیں۔
یعنی ان کا فتویٰ یہ کہ خرید و فروخت باطل نہیں ہے، وہ مال آپ کا مال بن گیا، وہ پیسے دکاندار کے پیسے ہو گئے جو آپ نے اس کو دیے۔ اگر معاملہ باطل ہو جائے تو پھر یہ چیز جو آپ لے کر آئی ہیں آپ کی چیز نہیں بنی، اور وہ جو پیسے اس کے پاس چلے گئے وہ پیسے اس کے پیسے نہیں بنے۔ جیسے نابالغ کس سے، جو اگر کوئی بالکل نابالغ ایسا بچہ ہے، مثلا کوئی آیا 4 سال کا ہماری دکان کے اندر اور وہ کوئی چیز خرید کے لے کے چلا گیا، تو اگرچہ وہ تو آپ نے اپنے ارادے اور اختیار سے اس کو دے دیے وہ جو چیز لے کر گیا ہے، لیکن وہ پیسے آپ کے پیسے نہیں بنیں گے کیونکہ یہ معاملہ باطل ہوگا۔ نابالغ سے خرید و فروخت سوائے اس کے کہ نابالغ ولی کا اپنے ولی کی اجازت لے کر آیا ہو، اس کا اطمینان ہو آپ کو، تو پھر صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایک تفصیل آتی ہے کہ بہت سے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو لے کر آ رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں چیزیں خرید و فروخت، آپ کبھی گجرے خرید رہی ہوتی ہیں ان سے یا کوئی اس طرح کی چیز کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ ایک فقہی مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے۔ کچھ علماء چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اجازت دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے خریدار ویسے ہی آپ ان کو دے دیں لیکن کوئی چیز لے نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اطمینان ہو کہ ان کے ولی نے ان کو یہ چیز، ان کو وکیل بنایا ہے اور اپنی طرف سے وہ خرید و فروخت کرا رہا ہے۔ یہ بیچ میں ایک میڈیم ہے، ورنہ اصل خرید و فروخت ولی سے ہو رہی ہے، لیکن ایک تفصیل ہے، بہرحال اس کی بھی چھوڑیے اس کو۔ یہاں اظہر یہ ہے کہ خرید و فروخت نماز جمعہ کے وقت جو ہے وہ جائز ہے اور حرام نہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اصطلاح آتی ہے ظاہر یہ ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ معنی بھی فتویٰ ہوتے ہیں۔ ابھی پہلے کیا کون سی اصطلاح تھی؟ اظہر یہ ہے، اب ہے ظاہر یہ ہے۔ ظاہر یہ ہے، اس کے معنی بھی فتویٰ ہیں۔ مثلا علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ایران وغیرہ میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حمام ہوتے ہیں، مثلا کسی کو غسل کرنا ہے وہ حمام جائے، پیمنٹ کرے اور جو غسل کیا ہے اس پانی کے پیسے ان کو پے کر دے۔ اچھا، یہاں پر علماء اس مسئلے کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر کسی حمام میں غسل کے لیے جائے اور غسل واجب کرنے کے بعد اس کی پیمنٹ اس مال سے کرے جس پر خمس واجب الادا تھا اور دیا نہیں تھا اس نے، تو اس کے غسل کا کیا بنے گا؟ یعنی اس نے یہ غسل واجب کے پانی کی پیمنٹ اس مال سے کی جس پر خمس واجب تھا۔ تو فرماتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اس کا غسل تو صحیح ہے۔ ظاہر یہ کیا چیز ہے؟ فتویٰ۔ فتویٰ یہ کہ اس کا غسل صحیح ہے، البتہ وہ مستحقین خمس کا مقروض ہے۔ یعنی مستحقین خمس کون ہے؟ یعنی سہم امام جو مجتہد کا مقروض ہو گیا یہ، اور آدھا سہم سادات کی سادات کا مقروض ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اس نے پیسے تو وہاں پر دے دیے تو پانی میں چلے گئے، اب اس کا خرچہ نہیں شمار کیا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر یہ واجب رہے گا، اور جتنا خمس واجب الادا مال جو اس کے اوپر تھا اس کا خمس نکالنا اس پر واجب رہے گا، اگرچہ اس کا غسل صحیح ہو گیا ہے، اگرچہ اس نے پیمنٹ اسی مال سے کی ہے جس پر خمس واجب الادا تھا، لیکن اس کا غسل صحیح ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کا غسل صحیح ہے۔ ظاہر یہ کہ معنی یہ نہیں کہ آبویسلی جس طرح آپ کہتے ہیں، نہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ فتویٰ یہ ہے مجتہد کا کہ اس کا غسل صحیح ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر بہت سارے غسل کسی پر واجب ہوں، اس کے لیے مجتہد یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے، کسی پر اگر بہت سارے غسل واجب ہوں تو ظاہر یہ ہے کہ وہ سب کی نیت سے ایک ہی غسل کر سکتا ہے، یعنی ایک ہی غسل میں سب کی نیتیں کر سکتا ہے۔ ظاہر یعنی ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک ہی غسل ایک ہی کریں گے، اور نیتیں آپ چاہیں 5-6 غسل اگر واجب ہیں تو سب کی نیت کر لیں۔ غسل مسح میت بھی واجب ہے، اور مثلا اور جو واجب غسل ہیں وہ بھی واجب ہیں، اس پر سب کی نیت کر کے ایک ہی غسل کر لے تو ظاہر یہ ہے کہ یہ کافی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اولا یہ ہے۔ اولا یہ ہے کہ معنی بہتر یہ ہے، اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن بہتر ہے یہ ہے کہ یہ عمل کر لیں جو اس میں آیا ہے۔ مثلا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اولا یہ ہے کہ جب تک غسل مکمل نہ ہو جائے میت کو قبلہ رخ رکھا جائے، یعنی دوران غسل بھی میت جو ہے وہ قبلہ رخ ہو، اور قبلہ رخ ہونے کے معنی اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو، یعنی جب تک غسل مکمل نہ ہو اس سے پہلے مستحب یہ ہے کہ میت کو قبلہ رخ رکھا جائے۔ اچھا، جب غسل مکمل ہو جائے، اچھا ابھی کیا تھا؟ اولا یہ ہے، بہتر، یہ واجب نہیں ہے۔ اولا کے معنی بہتر یہ ہے کہ جب تک غسل مکمل نہ ہو جائے میت کو قبلہ رخ رکھا جائے۔ یہ تو میت ابھی کروٹ سے ہے
ایک جو تصویر میں، لیکن اس کو میت چت لیٹی ہوئی ہوتی ہے جیسے، اور پاؤں اس کے قبلہ رخ ہوتے ہیں۔ اچھا، جب غسل مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد بہتر یہ کہ جس طرح نماز جنازہ پڑھتے وقت میت کو جس طرح سے لٹایا ہوتا ہے اس طرح سے لٹایا جائے، یعنی نماز جنازہ جس وقت ہوتی ہے تو میت کو اس وقت اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ نہیں کیے جاتے، بلکہ اس طرح سے ٹیڑھا کر کے اس کو لٹاتے۔ غسل مکمل ہونے سے پہلے بہتر یہ کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں، اور غسل جب مکمل ہو جائے اس کے بعد سے لے کر تدفین تک بہتر ہے اس طرح سے لٹائیں جس طرح سے نماز جنازہ پڑھتے وقت لٹایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی مسئلہ اس میں آتا ہے کہ اس میں بھی علماء فرماتے ہیں اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ غسل دینے سے پہلے میت کا جسم پاک کروا دیں۔ ظاہر ہے میت عام طور پر ہسپتالوں سے آتی ہے، خون نکل رہا ہے جسم سے، انجیکشنز لگے ہوئے ہیں، اور عام طور پر آپ دیکھتی ہیں کہ جو مثلا آپ بلڈ ڈرا اگر کرواتی ہیں، لیب میں جا کے اپنے ٹیسٹ کرواتی ہیں، تو ایک ڈراپ تو تقریباً بلڈ آتا ہی ہے عام طور پر، جس کے بعد وہ روئی رکھ کے اس کے بعد اس کے اوپر ٹیپ ویپ لگا دیتے ہیں، تو وہ والا ایریا بہرحال نجس تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے اتنا نماز میں معاف ہے، لیکن وہ نجس تو ہے، اس کو پانی سے پاک کر لینا چاہیے۔ اچھا، جس وقت ہم غسل کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے سے اپنے جسم کو سب کو پورے کو پاک کریں پھر غسل کریں، نہیں، دوران غسل بھی اپنے جسم کو پانی ڈلنے سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی جہاں نجاست لگی ہوئی تو بھی ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے غسل میت کا بھی مسئلہ ہے، یعنی اگر چاہے جس وقت غسل دیں گے تو وہ جو جسم پر نجاستیں لگی ہوئی ہیں، اس کے خون یا کوئی بھی اس طرح کی چیز یا پیشاب وغیرہ، تو وہ غسل دینے کے دوران خود ہی ظاہر پاک ہوتا چلا جائے گی وہ جگہ، لیکن اولا یہ ہے کہ میت کے جسم کو پہلے پاک کر لیں اور اس کے بعد پھر غسل دینا شروع کریں، یعنی اولا کے معنی بہتر یہ۔ اچھا، اسی طرح سے ایک، اب یہ مثالیں ہیں ساری جو توضیح مسائل سے ہی میں نے نکال کے آپ کو جو پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ اگر خود تلاش کریں گے تو آپ کو اور بہت ساری ملیں گی، کہ حاکم شرع کے حکم سے چاند کی پہلی ثابت نہیں ہوتی، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، لیکن احتیاط کی رعایت اولا ہے، یعنی حاکم شرع نے اگر حکم جاری کر دیا ہے تو بہرحال پھر اس کو نہ ماننے میں احتیاط کی جائے، یعنی بہتر یہ ہے کہ اس کے اس حکم کو مان لیا جائے، احتیاط اسی میں۔ اچھا، اب وہ احتیاط کیا ہوتی ہے وہ پھر ابھی ہمارا ابھی کا موضوع نہیں کہ وہ احتیاط کس طرح سے ہوگی، لیکن بہرحال احتیاط کی رعایت اولا ہے۔ اسی طرح سے مثلا اگر کوئی شخص سود پر قرضہ لے، سود کی شرط کے ساتھ، تو سود کی شرط کے ساتھ قرضہ لینا تو حرام ہے، فرماتے ہیں کہ لیکن ظاہر یہ ہے کہ وہ اس کا مالک ضرور ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص سود پر قرضہ لے تو یہ عمل تو اگرچہ حرام تھا، لیکن یہ جو قرضے کے طور پر رقم اس کے ہاتھ میں آئی ہے، فتویٰ یہ ہے کہ یہ رقم کا مالک ہو گیا ہے، اگرچہ اولا یہ ہے کہ اس میں تصرف نہ کرے، بہتر یہ ہے کہ اس مال کو استعمال نہ کرے، لیکن یہ صرف بہتر ہے، واجب نہیں۔ یعنی اب یہ جو سود کی شرط کے اوپر یہ قرضہ لیا ہے کسی سے اس نے، تو یہ عمل تو حرام تھا، سود کی شرط سے کیسے قرضہ لیا، اب تم جو یہ سود واپس لوٹاؤ گے وہ عمل بھی حرام ہوگا، لیکن کم سے کم یہ جو قرض پہ جو تم نے پیسے لے کر آئے ہو اس کے تم مالک ہو گئے ہو، یہ جائز ہیں تمہارے لیے۔ حتیٰ کہ بلکہ اگر یہ شخص زیارات یا حج پر بھی اس رقم سے چلا جائے تو اس کا وہ صحیح ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے کہ اس کا حج واجب نہیں اترے گا، لیکن بہرحال اس نے اگر اس طرح سے کوئی قرض لے لیا تو اس کا مالک ہو گیا، نہیں، یہ پیسے حرام کے پیسے نہیں بنے، وہ شرط حرام تھی جو آپ سود کے اضافے والی شرط جو تھی وہ آپ وہ شرط نہیں لگانی چاہیے تھی آپ کو، اس شرط پہ اگر آپ نے لیا تو ایک فعل حرام کیا، لیکن یہ پیسہ آپ کا پیسہ بن گیا ہے، اگرچہ بہتر یہ کہ اس میں تصرف نہ کریں، اولا یہ ہے، لیکن یہ کہ اولا کو آپ نے سن ہی لیا کہ اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے، ایک اور مجتہد اصطلاح استعمال کرتا ہے، معلوم نہیں، معلوم نہیں۔ اچھا، مجتہد بھی کہتا ہے معلوم نہیں؟ جی ہاں، مجتہد بھی کہتا ہے۔ مثلا دیکھیے، ایک مسئلہ ہے کہ مستحب ہے کہ انسان اپنی تمام نمازیں جماعت سے پڑھے، یہ آیت اللہ ہاشمی شاہرودی ہیں، جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، آیت اللہ ہاشمی شاہرودی۔ اچھا،
انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز جماعت سے پڑھے. اچھا نماز جماعت سے تو پڑھے, لیکن دل چاہتا ہے انسان کا کہ وہ نا لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرے, لمبے لمبے سورے پڑھے, جو کہ نماز جماعت میں ممکن نہیں ہوتے. نماز جماعت تو تیز رفتاری سے ذرا پڑھی جاتی ہے, اور بلکہ اس کے اندر اضعف المامومین کا خیال کیا جاتا ہے, یعنی جو نماز پڑھنے والوں میں جو سب سے کمزور ہو وہ کتنی دیر کھڑا رہے گا. تو پیش امام کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو سب سے ویک آدمی ہو اس کا خیال کر کے نماز پڑھائے, یعنی جلدی نماز پڑھائے. اچھا اب بہتر کیا ہے, مختصر نماز جماعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے جماعت سے, یا طویل نماز جو ہم فرادہ گھر پہ پڑھ رہے ہوں؟ بھئی ہم اگر فرادہ گھر پہ پڑھیں گے تو ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے, لمبے لمبے سجدے کریں گے, لمبے لمبے رکوع کریں گے, لمبے لمبے سورے پڑھیں گے. نماز جماعت پڑھنے جائیں گے تو وہاں یہ لمبی چیزیں ہم نہیں پڑھ سکیں گے, اور 2-3 منٹ کے اندر مثلا ایک جماعت ہو جائے گی. بہتر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ نماز جماعت بہتر ہے اس موقع پر, وہ زیادہ, اسی کا ثواب زیادہ ہے. اچھا اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جماعت میں اتنی تاخیر ہو رہی ہے, جماعت میں کہ فرادہ تو ہم اول وقت میں گھر پہ پڑھ لیں گے, لیکن جماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے ذرا وہاں تاخیر سے. مثلا آج کل جیسے مثال کے طور پہ 1:15 بجے کے قریب نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے, اور مسجد میں مثلا جماعت ہوگی 1:15 بجے. اب کیا بہتر ہے, یعنی گھر میں ہم فرادہ اول وقت میں پڑھ لیں یا کچھ تاخیر سے جماعت سے جا کر پڑھیں؟ یہاں پر بھی ثواب جماعت ہی کا زیادہ ہے. اچھا اب اس سے آگے بڑھ جائے تیسرا مسئلہ, جہاں مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ اب توضیح مسائل جا کر دیکھی کہ جماعت کے احکام میں یہ چیز لکھی کہ اگر جماعت میں اتنی تاخیر ہو رہی ہو کہ وقت فضیلت نکلا جا رہا ہو, یعنی نماز جماعت ہوگی مسجد میں لیکن اتنی جلدی نہیں ہوگی, تو میں نے کہا جیسے 1:15 بجے ہو رہی ہے, آدھے گھنٹے کا فرق آ رہا ہے, اس میں تو فضیلت کا وقت نہیں نکلا جا رہا. اکثر علاقوں میں پاکستان میں ہوتا ہے, رمضان میں خاص طور پر, کہ لوگ جب آفیسز سے چھٹی کر کے آ جاتے ہیں تو بہت سے علاقوں کے اندر مساجد میں بھی نمازیں لیٹ پڑی جاتی ہیں, تقریباً 4 بجے 4:30 بجے جماعت ہو رہی ہے ظہرین کی. تو اور اگر اس وقت ایسا ہے کہ وقت فضیلت ہاتھ سے نکل گیا, یعنی ابھی نماز کا وقت تو باقی ہے لیکن وقت فضیلت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہو, تو پھر کیا زیادہ بہتر ہے, جماعت زیادہ افضل ہے یا فرادہ ہم وقت فضیلت کے اندر پڑھ لیں وہ زیادہ بہتر ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں ان میں سے کون سی نماز بہتر ہے یہ معلوم نہیں. یعنی وقت فضیلت سے نکلی ہوئی نماز جماعت زیادہ افضل ہے یا وقت فضیلت میں فرادہ نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے, یہ پتہ نہیں مجھے. اچھا جب معلوم نہیں, اس کے معنی فتویٰ یہ نہیں ہے, اور اس مسئلے میں کسی اور مجتہد کی بات بھی مانی جا سکتی. تو بعض وقت مجتہد یہ والی جملہ استعمال کرتا ہے معلوم نہیں, خود نماز جماعت کے اس مسئلے کے اندر آیت اللہ سیستانی نے استعمال کیا. اچھا اس کے بعد ایک اور یعنی غیر افضل وقت میں تاخیر سے نماز جماعت کا استحباب, یہ معلوم نہیں. غیر افضل وقت ہے میں نماز جماعت تاخیر سے پڑھی جا رہی ہے لیکن وقت فضیلت باقی ہے, تو جماعت ہی افضل. لیکن وقت فضیلت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہو اور پھر ہم جماعت کا انتظار کریں, تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ وقت فضیلت میں فرادہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا تاخیر سے جماعت پڑھنا زیادہ بہتر ہے, یہ معلوم نہیں. اس کے بعد اگلی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اقرب. یہ ہے اقرب. اقرب معنی یہ ہیں, اس کے معنی میں فتویٰ ہوتی. مثلا احرام میں مردوں کے لیے سر چھپانے کا مسئلہ, مرد اپنے سر کو نہیں چھپا سکتا حالت احرام میں, اور سر مکمل سر بھی نہیں چھپا سکتا ہے, اور سر کا کچھ حصہ بھی نہیں چھپا سکتا ہے. اور سر سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر بال اگتے ہیں, یعنی سر کا وہ حصہ جہاں پر بال اگتے ہیں وہ نہیں چھپا سکتا, کسی کپڑے سے بھی نہیں چھپا سکتا, کوئی
ٹوپی کے ذریعے بھی نہیں چھپا سکتا, کوئی امامہ پہن کے بھی نہیں چھپا سکتا. اور علماء فرماتے ہیں اقرب یہ ہے کہ اس میں اس کے دونوں کان بھی شامل ہیں. دیکھیے ایک تو ابھی تو بات ہو رہی تھی نا کون سی چیز نہیں چھپا سکتا, جہاں پر بال اگے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں اقرب یہ ہے, یعنی فتویٰ یہ ہے کہ اپنے دونوں کان بھی نہیں چھپا سکتا, یعنی احرام میں دونوں کان بھی شامل ہیں کہ یہ بھی کھلے ہونے چاہیے. اسی بنا پر آیت اللہ سیستانی جو ہے وہ اشکال لگا کر منع کرتے ہیں کہ مرد اپنے, یعنی آیت اللہ سیستانی منع کرتے ہیں کہ مرد موبائل فون وغیرہ کے ذریعے بھی اپنے کان مکمل کان کو نہ چھپائیں. ہینڈز فری وغیرہ کے لیے جب ضرورت ہو تو عام طور پر اتنا حصہ چھپانے میں نہیں آتا ہے, لیکن اگر اس طرح سے انہوں نے اپنے کان کے اوپر یہ رکھا ہوا, فرماتے ہیں کہ دونوں کان, اقرب یہ ہے کہ دونوں کان بھی اس میں شامل ہیں. یعنی اگر ان کانوں کو بھی کسی چیز سے کہاں اپنے ہاتھ سے کان چھپا سکتا ہے لیکن کسی اور چیز سے کان نہیں چھپا سکتا, مثلا موبائل فون کے ذریعے. تو لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ موبائل فون استعمال کر سکتی ہیں. البتہ ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ اس میں مرد کی والی تو بچت ہو جائے گی لیکن موبائل فون کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے اس صورت میں اگر عورتوں کے ہاتھ میں موبائل فون دے دیا جائے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مردوں کے حوالے سے اقرب یہ ہے کہ دونوں کان بھی اس میں شامل ہیں اور وہ کان نہیں چھپائے جا سکتے, حتیٰ کہ موبائل فون کے ذریعے بھی ان کو نہیں چھپایا جا سکتا. اچھا, اس کے بعد ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے قیلا. یہ عام طور پر اس میں جیسے یا اردو میں اس کو لکھا جاتا ہے کہا گیا ہے یا فقہا نے یہ فرمایا ہے. مثلا کہا گیا ہے, کہا گیا ہے میں مثلا یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو کیا کہیں گے کہ کہا گیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ مجتہد اس کا قائل نہیں ہے, یہ دیگر فقہا کی بات کو نقل کر رہا ہے. اچھا, اب قائل نہیں ہے سے مراد اس کے نزدیک ثابت نہیں. جیسے حرم ائمہ میں دیکھیے نمازوں کا پڑھنا کا مستحب ہونا, یہ تو بالکل تمام مجتہدین فرماتے ہیں کہ جو ہمارے حرم ائمہ علیہم السلام ہیں, درود بھیجیے محمد علیہ السلام, وہاں پر نماز پڑھنا مستحب ہے. تستحب الصلاۃ فی مشاہد الائمہ, وہاں پر مشاہد ائمہ میں نماز پڑھنا مستحب ہے. بلکہ بل قیلا, بلکہ کہا گیا ہے کہ عام مساجد سے بھی زیادہ ثواب ائمہ کے حرموں میں نماز پڑھنے کا. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ حرم امیر المومنین میں مثلا جو نماز ہے وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, وہ عام مساجد کی نسبت وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. تو بہرحال اگر یہ کہا جائے کہا گیا ہے تو بہت سی روایات ایسی ہیں جو مجتہد کے نزدیک ثابت نہیں ہوتی لیکن وہ شہرت رکھتی ہیں, تو ان کا بھی مجتہد ذکر کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ بل قیلا, یہ کہا گیا ہے. تو اس کا انکار نہیں کر رہا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال مجتہد کے نزدیک ان روایات میں ذرا ایک اس کے نزدیک اتنے پایہ اعتبار تک نہیں پہنچی ہوتی. اچھا, اسی طرح سے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مجزی ہے. مجزی ہے مثلا کہا جاتا ہے جیسے نماز جمعہ نماز ظہر کے لیے مجزی ہے, یعنی اب مجزی کے معنی یہ ہے کہ اب نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں. نماز جمعہ اگر کسی نے پڑھ لی شرائط کے مطابق اور وقت میں پڑھ لی اس نے, تو یہ ظہر کے لیے مجزی ہے, کافی ہے, اب اسے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو ایک یہ بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے مجزی ہے. پھر ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تعمل ہے. تعمل, اچھا تعمل کے معنی بھی احتیاط واجب کے ہوتے ہیں. جہاں پر یہ آ جائے تعمل ہے اس کے معنی احتیاط واجب ہے. مثلا ایک فتویٰ ہے آیت اللہ فاضل الانکرانی کا, پہلے ان کا بتا دوں میں. آیت اللہ فاضل الانکرانی فرماتے تھے کہ اعتکاف اگر کوئی شخص کر رہا ہے مسجد میں تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. اچھا, ایک بات اور بتا دیجئے, ہمارے یہاں زیادہ تر اعتکاف کا تصور آتا ہے شاید رمضان سے اس کا تعلق ہے.
رمضان میں اعتکاف بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن سال کے کسی بھی دن جس دن روزہ رکھنا صحیح ہے اس دن اعتکاف کیا جا سکتا ہے، یعنی پورے سال میں کبھی بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اس کے لیے فقط رمضان ہونا شرط نہیں۔ اچھا، لیکن اعتکاف کے لیے روزہ ہونا شرط ہے، یعنی روزے سے وہ ہوگا تو اعتکاف ہوگا، بغیر روزے کے کوئی ایسی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے کہ میں اعتکاف میں ہوں تو وہ صحیح نہیں۔ وہ یہ فرما، اچھا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ اس شخص کا اپنا ہو یا کسی کا اجارے پہ رکھا ہوا ہے، مثلا کوئی شخص ہے اس نے اجارے کے روزے لیے ہوئے ہیں، اجرت لے کے دوسروں کے روزے رکھتا ہے، اس نے کہا روزہ میں نے لے لیا اجارے کا اور اعتکاف میں کر لیتا ہوں اپنا، تو آیت اللہ فاضل الانکرانی فرماتے تھے کہ اس طرح کے اعتکاف میں تعمل ہے، یعنی احتیاط واجب ہے کہ اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے، روزہ بھی اس کا اپنا ہونا چاہیے، احتیاط واجب۔ اچھا، لیکن آیت اللہ سیستانی ہیں مثلا، اور آیت اللہ خوئی ہیں، رہبر معظم ہیں آیت اللہ خمینی ہیں، یہ سارے مراجع جو باقی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر طرح کے روزے کے ساتھ اعتکاف صحیح، چاہے آپ کا ہو، مستحب ہو، واجب ہو، قضا ہو اور اجارے کا ہو، کسی بھی طرح کا روزہ ہونا چاہیے، آپ کا اعتکاف صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ یہ فرماتے تھے کہ تعمل ہے ایسے اعتکاف کے صحیح ہونے میں جس کا روزہ آپ کا نہ ہو، کسی سے اجارے پر آپ نے لیا ہوا ہو۔ تو یہ ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات آ گئی کہ تعمل کے معنی ہوتے ہیں احتیاط واجب۔ جی رجوع کر سکتے ہیں بالکل، اور باقی مراجع کا تو یہ تو میں نے ان کی ایک مثال دے دی، ورنہ باقی مراجع تو کہتے ہیں کسی بھی طرح کا روزہ وہ چل جائے گا۔ اس کے بعد آتی ہے ایک اور اصطلاح، اسے کہتے ہیں رجائے مطلوبیت۔ رجائے مطلوبیت کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ثواب کی امید میں، یعنی علمی بنیادوں پر کسی عمل کا مستحب ہونا یقینی نہ ہو، ثابت نہ ہو، لیکن اس عمل کو مطلوب پروردگار ہونے کی نیت سے انسان انجام دے رہا ہو، مستحب کی نیت نہیں کرے گا۔ دیکھیے مستحب کی نیت کے معنی کہ آپ نے پکا حکم خدا کی نیت کر رہے ہیں، جبکہ اس کی دلیلیں اتنی قوی نہیں ہیں اس عمل کی کہ ہم اسے مستحب قرار دیں۔ رجائے مطلوبیت یہ ہے کہ رجا کہتے ہیں امید کو، یعنی یہ عمل اس پہ عمل کر کے ہم پروردگار کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، ایک امید پائی جاتی ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے گا، امید ہونی چاہیے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی جیسے بہت سی دعاؤں کے سلسلے میں بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا وارد ہونا کوئی ضروری نہیں کہ وہ دعائیں بہت اوتھینٹک ذرائع سے، لیکن فرماتے ہیں کہ بہرحال اس میں یعنی شرط و شرائط بھی ہیں، یعنی اس کا مضمون خلاف اسلام نہیں ہونا چاہیے، یعنی رجائے مطلوبیت بھی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی بیسس ہوتی ہے بہرحال، یعنی کہ عمل پروردگار کے لیے مطلوب ہے۔ اچھا، جیسے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ مکلف کسی عمل کو اس نیت سے انجام دے کہ اس کی انجام دہی کے بعد اللہ سے قریب ہو جائے گا، یعنی امکان پایا جاتا ہے کہ اللہ کو عمل پسند آ سکتا ہے۔ اچھا، مثلا علماء نے اس کی کچھ مثالیں بیان کرتے ہیں، جیسے اعمال شب قدر ہیں، آپ کو پتا ہے اعمال شب قدر میں کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ فتاوے ایسے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اعمال شب قدر عام دنوں میں بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ چاہیں کہ اعمال شب قدر جو ہیں سر پر قرآن کو رکھ کر بے کا یا اللہ والا کر کے اس کے بعد کوئی دعا کرنا، یا رجائے مطلوبیت کی نیت سے عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، فقط اس رات کے لیے ضروری نہیں کہ شب قدر ہی ہو۔ یا مثلا فرماتے ہیں کہ ائمہ کے حرموں میں داخلے کا جو غسل ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہم ائمہ کے حرم میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے مستحب ہے کہ غسل کیا جائے۔ اچھا، ائمہ کے حرموں میں داخلے کا غسل کا استحباب ثابت نہیں، البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے غسل کر سکتے ہیں، یعنی غسل رجائے مطلوبیت کی نیت سے امید ثواب میں کہ امید ہے کہ پروردگار اس کو قبول کرے گا۔ ان غسلوں کا استحباب ثابت نہیں ہے، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر سکتے ہیں، ان کے بعد وضو بھی کرنا پڑتا ہے۔ یا مثلا علماء اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں، زندوں کی نیابت میں نماز پڑھنا،
امام خمینی تو فرماتے تھے نہیں زندوں کی نیابت میں، یعنی واجب نماز تو خیر پڑھی ہی نہیں جا سکتی، وہ تو چھوڑیے، جب کوئی زندہ ہے تو نہ اس کا نماز ہو سکتی ہے نہ روزہ ہو سکتا ہے، لیکن مستحب نمازیں امام خمینی فرماتے تھے مستحب نمازیں جائز نہیں ہیں، کسی بھی زندہ شخص کی طرف سے مستحب نماز پڑھنا، مثلا کسی کے والدین میں سے کوئی بیمار ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں ان کی طرف سے مثلا نماز شب میں پڑھ دیتا ہوں، وہ فرماتے تھے نہیں جائز نہیں۔ آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ زندہ کی طرف سے نماز مستحب پڑھنا صحیح نہیں، البتہ ہدیہ کر سکتے ہیں پڑھ کر، مثلا آپ پڑھیں اپنے لیے اپنی نیت سے 2 رکعت نماز یا کوئی سی بھی مستحب نماز، اور اس کے بعد کہیں کہ اس کا ثواب میرے فلاں زندہ جو مریض والد یا والدہ یا کوئی بھی رشتہ دار ہیں ان کو پہنچے، کہتے ہیں ہدیہ کر سکتے ہیں، نیابت نہیں کر سکتے زندہ کی طرف سے، زندہ کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے جو ہے وہ نہیں، پہلے میں ایک اور مسئلہ بتا دوں، زندہ کی طرف سے زیارت کی جا سکتی، یعنی اگر کوئی شخص زندہ موجود ہو، ہم کہیں کہ ہم اپنے والد صاحب کی طرف سے جو ان کی نیابت میں ہم زیارت مشاہد ائمہ کی طرف ہم جا رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے، اور اسی طریقے سے مثلا مستحب طواف جو ہے، نماز مستحب تو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن یہ سارے علماء کہتے ہیں طواف مستحب ہی زندہ کی طرف سے کر سکتے ہیں، طواف مستحب زندہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، لیکن نماز طواف زندہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نماز طواف بھی مستحب نمازوں میں سے ایک ہے، یعنی مستحب طواف زندہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، نماز طواف زندہ کی طرف سے نہ پڑھی جائے، بلکہ نماز طواف اپنی نیت سے پڑھیں، اس کا ثواب اپنے زندہ والدین کو یا کسی رشتہ دار کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مثلا نماز زیارت ہے یعنی آپ نے زیارت تو کر سکتے ہیں کسی زندہ کی طرف سے، لیکن نماز زیارت زندہ کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، نماز زیارت اپنی نیت سے پڑھیں، اس کا ثواب پھر کسی بھی زندہ کو ہدیہ کر دیں۔ البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے زندہ کی طرف سے بھی نماز پڑھی جا سکتی، رجائے مطلوبیت یعنی امید ثواب میں، پکی مستحب نیت نہیں کر سکتے، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے زندہ کی طرف سے بھی نماز پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح سے مثلا آتا ہے ایک مسئلہ امام خمینی کی جو تقلید میں ہے ان افراد کے لیے، مثلا امام خمینی فرماتے تھے کہ نماز عید کو جماعت سے پڑھنے میں اشکال ہے، یعنی امام خمینی کے مقلدین نماز عید کو جماعت سے نہیں پڑھ سکتے، یعنی اشکال کے معنی وہی احتیاط واجب وغیرہ۔ البتہ امام خمینی فرماتے تھے رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، باقی اور مراجع تو کہتے ہیں نہیں نماز عید کو مستحب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں جماعت سے، نہیں فرادہ کی تو امام خمینی بھی اجازت دیتے تھے، مثلا کوئی شخص گھر میں نماز عید پڑھنا چاہے فرادہ کی نیت سے پڑھ سکتا ہے، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن جماعت سے اگر پڑھنا چاہے تو کہتے تھے نہیں نماز عید جماعت سے پڑھنے میں اشکال ہے، یعنی غیبت امام میں جماعت سے پڑھنے میں اشکال ہے، لیکن دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، رہبر معظم آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ نماز عید کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ اگر پھر بھی کوئی پڑھنا چاہے میرا مقلد نماز عید کو جماعت سے تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھے، اس نیت سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یا مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نا اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ عیدیں 2 ہو جاتی ہیں، ہم پورا پاکستان مثلا عید منا رہا ہے، اگلے دن زیادہ تر لوگ حکومتی اعلان کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پہلے سے معتبر ذرائع سے اطلاع آ گئی کہ نہیں آج ہی عید ہے، تو ہم ایک دن پہلے سے ہم نے نماز عید گھر کے اندر ہی پڑھ لی، اس کے بعد اگلے دن پورا خاندان کے ساتھ مثلا سب لوگ زیادہ تر لوگ جو ہے اگلے دن عید منا رہے ہیں، اب سب لوگ جماعت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اگلے دن بھی اگر کوئی اس کی تو عید کل ہو چکی ہے، اب یہ آج اگلے دن کون سی نماز عید پڑھنے جا رہا ہے، تو یہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے اگلے دن بھی نماز عید پڑھ سکتا ہے۔ تو دیکھیے رجائے مطلوبیت سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں، اب یہ نہیں کہے کہ مثلا گھر میں لڑائی ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، سب کہنے ہیں ساتھ چلو، کہہ رہا ہے نہیں میں تو کل نماز عید پڑھ چکا ہوں، میرے لیے جائز نہیں ہے پڑھنا دوبارہ، نہیں، رجائے مطلوبیت کی نیت سے تم اب بھی پڑھ کر آ سکتے ہو، اگلے دن تک کی اجازت ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک مثلا ایک آپ کو پتہ ہی ہے اعتکاف کا ایک مسئلہ،
دیکھیے اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا چاہیے، اب اس کی ایک الگ تعریف ہے، لیکن بہرحال اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ کیا اعتکاف گھر میں ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے؟ تو تمام علماء فرماتے نہیں، جس میں رہبر معظم بھی شامل ہے، کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا، لیکن عورت رجائے مطلوبیت کی نیت سے اعتکاف گھر میں کر سکتی ہے۔ مسجد میں اعتکاف ہوتا اصلاً صحیح مسجد ہی کے اندر ہے، اور مسجد بھی عام مسجد نہیں جو جامع مسجد ہوتی، جہاں پر جمعہ ہوتا ہے یا جہاں پر زیادہ تر مختلف علاقوں سے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال مسجد تو ہونی چاہیے۔ تو کیا گھر میں ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے گھر میں نہیں ہو سکتا، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ عورت گھر میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن اصلاً جو ہے وہ مسجد ہی کے اندر ہی اعتکاف صحیح ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری میتیں اگر ہوں، اور مثلاً بہت ساری اور جگہوں سے بھی اطلاع آتی، بہت سی پہلے تو یہ ہوتا تھا جناب ایک ہی وقت میں اتنے خدا کا شکر ہے کہ ہم اس سے آگے نکل آئے، اور اس مصیبت سے ایک جان چھٹی کہ ایک وقت میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، 40 100 مومنین کی جان جا رہی ہے۔ تو اب سب کے لیے الگ الگ نماز وحشت قبر پڑھیں، یا ایک ہی نماز وحشت قبر ان تمام شہداء کے لیے یا مرحومین کے لیے پڑھ لیں؟ تو علماء فرماتے ہیں ویسے تو ہر آدمی کے لیے ایک الگ نماز وحشت قبر ہے اصلاً، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے ایک سے زائد کے لیے بھی پڑھی جا سکتی، یعنی آپ یہ نیت کریں کہ میں رجائے مطلوبیت کی نیت سے نماز وحشت قبر جو پڑھ رہی ہوں، آج جتنے بھی پوری دنیا میں کہیں بھی مومنین کی میں سے کسی کی بھی آج تدفین ہوئی ہو، تو میں ان کی طرف سے یہ نمازیں ان کے لیے یہ نماز وحشت قبر پڑھ رہی ہوں۔ تو ویسے تو ایک کے لیے ایک ہونی چاہیے، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت کر کے آپ اس نماز کو تمام مرحومین کے لیے پڑھ سکتے ہیں جو اس رات جن کی تدفین ہوئی ہے پوری دنیا میں کہیں بھی۔ یہ ایک اس میں کام آنے والا مسئلہ ہے رجائے مطلوبیت کا۔ اچھا، رجائے مطلوبیت کے حوالے سے ایک مسئلہ اور اس کے اندر بیان کیا جائے کہ رجائے مطلوبیت والے اعمال میں تقلید کی کوئی احتیاج نہیں، اس میں ضروری نہیں کہ ہم اپنے مجتہد کا ہی فتویٰ دیکھیں، رجائے مطلوبیت میں تقلید والا مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو رجائے مطلوبیت کی نیت سے مفاتی کے جتنے اعمال ہیں، ہر مسئلے کو لے جا کے آیت اللہ سیستانی سے پوچھنا ضروری نہیں کہ مفاتی کی کیا میں یہ دعا پڑھ سکتی ہوں، مفاتی کی کیا یہ زیارت پڑھ سکتی ہوں، مفاتی کی مثلا فلاں عمل انجام دے سکتی ہوں، نہیں، اس میں تقلید والا مسئلہ نہیں ہے۔ رجائے مطلوبیت کی نیت سے جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی زیارتیں ہیں، یہ سب پڑھی جا سکتی ہیں، اس میں تقلید کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح سے مثلا آپ نے ایک چیز، ویسے تو اس پہ انشاءاللہ ہماری ایک الگ پوری کلاس ہوگی کہ جب کوئی شخص مریض ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز کیسے پڑھے، بعض اوقات لیٹ کر بھی نماز پڑھنا ہوتی ہے، نماز واجب کے احکام الگ ہیں، لیکن آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ مستحب نماز کو بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پیدل واک کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مستحب نمازیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، رکوع اور سجدہ سر کے معمولی سے اشارے سے کر لیں، بات چیت نہیں کر سکتے، کوئی کھا پی نہیں سکتے کوئی چیز، بس اس کی احتیاط کرنی ہے، لیکن مستحب نماز ہے۔ تو کیا مستحب نماز لیٹ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ ایک دماغ میں آتا ہے یہ چیز۔ تو دیکھیے، مستحب نماز حالت اضطرار ہو تو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، یا عدم توانائی ہو تو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہمت ہی نہیں ہو رہی، مریض ہے بالکل بستر کے اوپر، یعنی اٹھ کے بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ، اور بہت زیادہ کمزوری اس کو ہو رہی ہے، یا حالت اضطرار ہے کہ سوائے لیٹے رہنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ لیٹ کر بھی مستحب نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ تو پھر ایک الگ ہی، جتنی بھی اس کو پھر یاد رہتا ہے اس کے مطابق نماز پڑھے گا، وہ جتنی بھی نماز اپنے طور پر صحیح پڑھ سکتا ہے، ڈیمینشیا کہلاتا ہے وہ، ڈائمینشیا۔ تو بہرحال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی، یعنی کوئی شخص اگر ایسا ہے کہ اسے یعنی بڑھاپے میں، یا اس کو ہماری فقہی ٹرم میں اس کو ابلہا بھی کہتے ہیں اس شخص کو، یعنی جو پاگل تو نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں، سے کچھ نہیں یاد ہوتی ہیں، تو جتنا بھی اس کو یہ عمل کر سکتا ہے اتنا کرے، باقی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ معاف ہوگا اس کو۔ اچھا، اب
لیٹ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ، تو مستحبی نماز کو فرماتے ہیں کہ لیٹ کر، یعنی حالت اختیار میں اگر کوئی لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے بغیر کسی مجبوری کے، تو فرماتے ہیں اشکال ہے، یعنی لیٹ کر بلا وجہ ایسی لیٹ کر نماز مستحبی نہیں پڑھی جا سکتی۔ البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے لیٹ کر مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں، امید ثواب میں شاید اللہ قبول کر لے۔ تو مستحب ہونے کی نیت سے نہیں، ہاں بیٹھ کر مستحب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے مستحب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، سواری پر مستحب کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں مستحب نماز، لیکن لیٹ کر بلا مجبوری کے اشکال ہے۔ البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اصطلاح آتی ہے جاہل بحکم، اور اسی کو جاہل با مسئلہ بھی کہتے ہیں، جاہل مسئلہ، جاہل حکم، یعنی کسی خاص مسئلے میں مکلف کو اس کا شرعی حکم پتہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں جاہل مسئلہ یا جاہل حکم۔ مثلا اس کو یہ تو پتا ہو کہ یہ چیز خون ہے، مگر اسے یہ پتا نہیں کہ خون نجس ہوتا ہے یا پاک، مثلا اسے کہیں گے یہ جاہل مسئلہ ہے، یعنی اس کو شرعی حکم پتا نہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں ایک شخص ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جاہل با موضوع، اسے حکم شریعت تو پتا ہوتا ہے لیکن موضوع پتا نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اس کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ شراب نجس بھی ہے اور پینا بھی حرام ہے، اسے پتا ہے، لیکن کوئی فلاں مشروب کوئی کسی جگہ پر رکھا ہوا مثلا نظر آ رہا ہے، اب یہ پتا نہیں کہ مثلا ایپل جوس ہے یا شراب ہے، یعنی یہ اسے کہا جائے گا یہ جاہل با موضوع ہے، اسے حکم پتا ہے۔ دیکھیے پہلے والا کیا تھا، جاہل مسئلہ یا جاہل حکم، اسے حکم پتا نہیں تھا، موضوع پتا تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ اسے یہ تو پتا ہے کہ یہ چیز خون ہے، لیکن پتا نہیں ہے خون پاک ہوتا ہے نجس، یہ نہیں پتا، اس کو کہتے ہیں جاہل مسئلہ ہے۔ اور ایک ہے جاہل موضوع، سے حکم پتا ہے کہ مثلا شراب ہے تو نجس ہے اور اس کا پینا بھی حرام ہے، لیکن یہ جو گلاس کے اندر یہ جو مشروب ہے یہ شراب ہے یا ایپل جوس ہے مثلا، یہ پتا نہیں، اسے کہیں گے یہ جاہل موضوع ہے۔ اچھا، اب جو جاہل حکم ہوتا ہے اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ضروری، اور خود جاہل حکم کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، جاہل حکم کو۔ لیکن جو جاہل موضوع ہے، اچھا جاہل حکم کو امر بالمعروف کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، جاہل حکم کو امر بالمعروف کرنا بھی ضروری۔ مثلا اس کو یہ تو پتا ہے کہ یہ شراب ہے، لیکن مثلا یہ نہیں پتا کہ شراب پینا حرام ہے، اس کو آپ کو روکنا ضروری، کیونکہ یہ جاہل حکم ہے، اسے حکم بتائیے۔ لیکن جاہل موضوع کو موضوع بتانا واجب نہیں ہے، یہ بڑا ایک کام آنے والا مسئلہ ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرے کپڑے نجس ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو اوپر سے ابھی جو چھینٹے آئے ہیں یہ فلاں ہمارے مثلا گھر کا کوئی بچہ ہے، اس نے اوپر سے پیشاب کیا، تو اس کے چھینٹے اس کے، آپ کو پتا ہے یہ بدتمیز بچہ اس طرح سے مثلا کرتا ہے، اس کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر ہے، اس کو پتا ہی نہیں، وہ سوچ رہا تھا شاید ایسی کوئی پانی کی ٹنکی ان کی کوئی اس کے چھینٹے آ گئے ہیں اس پہ سے۔ اچھا، اس کو یقین نہیں ہے، وہ یعنی اسے کہیں گے یہ جاہل موضوع، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرے کپڑے پاک ہیں یا نجس، اگر پیشاب ہے تو نجس ہے، یہ حکم تو پتہ ہے اس کو، تو کیا اس کو بتانا واجب ہے کہ تمہارے کپڑے نجس ہو گئے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، یہ جاہل موضوع ہے، جاہل موضوع کو موضوع بتانا واجب نہیں ہوتا ہے۔ یا مثلا بہت سارے افراد ہیں، جیسے بہت ایک مسکنسیپشن ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، جبکہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب نجس ہے۔ اچھا، اب بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ وہ سوچتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب تو پاک ہوتا ہے، انہیں یہ تو پتا ہے کہ پیشاب نجس ہوتا ہے، لیکن وہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کا مسئلہ یعنی وہ جاہل حکم میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے افراد کو بتانا واجب ہے، کیونکہ ان کو موضوع کا شبہ نہیں، ان کو حکم پتا نہیں، وہ جاہل موضوع ہیں، جاہل حکم ہے، جاہل حکم کو حکم بتانا پڑتا ہے، لیکن جاہل موضوع کو موضوع بتانے کی ذمہ داری نہیں۔ مثلا آپ کو یہ نہیں بتانا ہے اس کو کہ یہ آپ کے کپڑے جو ہے مثلا پیشاب کے چھینٹوں سے نجس ہو گئے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی خطرناک مسئلہ ہو۔ خطرناک مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟
خطرناک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مثال لکھی ہے، مثلا کوئی شخص غلط فہمی میں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کسی محرم سے نکاح کرنے جا رہا ہو. مثلا ہوتا ہے عام طور پر رضائی جو بہن بھائی ہوتے ہیں، بچپنے میں کبھی والدہ کا انہوں نے دودھ پیا تھا کسی نے، وہ ہمارا مثلا رضائی بہن یا بھائی بن گیا ہے. تو اب مثلا اتنا عرصہ گزر گیا، 25-30 سال گزر گئے، بھول بھال گئے یا کچھ اس طرح کا ہوا، لیکن اب دیکھا اب وہ افراد جو رضائی بہن بھائی ہیں وہ آپس میں شادی کرنے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے، اب دیکھا جائے وہ لوگوں نے حکم تو پتا ہے کہ رضائی بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم رضائی بہن بھائی ہیں. یعنی ان کو کہا جائے گا جاہل با موضوع. جاہل با موضوع کو ابھی آپ نے سنا کہ بتانا واجب نہیں ہے. نہیں، یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ محرم سے نکاح ہونے جا رہا ہے، اب یہاں پر جاہل موضوع کو بتانا پڑے گا اور یہاں پر خاموش نہیں رہ سکتے، سوائے اس کے کوئی بہت خطرناک معاملہ ہو جائے. خطرناک معاملات کے اندر سب سے زیادہ خطرناک یہی والا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ جاہلوں کی عام طور پر 3 قسمیں بنتی ہیں. ایک ہے 3 قسمیں تو نہیں، وہ جاہل موضوع ہوتا ہے اور ایک جاہل حکم ہوتا ہے. تو جاہل حکم کا آپ نے سن لیا کہ اس کو تو آپ کو مسئلہ بتانا ہے صحیح طور پر، اور جاہل موضوع کو موضوع بتانا آپ کی ذمہ داری نہیں. اچھا، اب ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں جاہل قاصر. یعنی ایسا جاہل کہ جس کی جہالت میں اس کا اپنا کوئی قصور نہ ہو. مثلا اس نے استاد سے پوچھا، استاد نے غلط بتا دیا، اس نے یقین کر لیا اس کے اوپر، اس کے مطابق پوری زندگی عمل کرتا رہا. یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا. جیسے خود آیت اللہ سیستانی سے ایک سوال پوچھا گیا، اس نے کہا کہ مجھے میرے اسکول کے استاد نے یہ بات بتائی تھی کہ نماز میں عربی تلفظ کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، یعنی مخارج صحیح ہوں، تلفظ صحیح ہو. اس نے کہا جیسا بھی ہو پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے اس کی بات پہ یقین کر لیا تھا، اور میں اس طرح سے کافی عرصے تک نمازیں پڑھتا رہا. تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ اگرچہ قرات نماز کا صحیح ہونا ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے استاد کی بات پر اعتماد کر کے اس طرح سے جو نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جاہل قاصر. جاہل قاصر میں جس کی جہالت میں اپنا قصور نہیں ہے، اس کو تو خود استاد نے بتایا. مثلا جتنے مسئلے یہاں پر آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور ظاہر بتانے والا بھی کوئی جان بوجھ کے غلط نہیں بتا رہا ہے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی میں ایسا ہو جائے کہ کوئی غلطی ہو جائے، اور آپ مکمل اعتماد کر کے بات سنتی ہیں، تو آپ نے اس کے بعد عمل کر لیا، تو ساری زندگی بھی اس پہ عمل پیرا رہیں تو بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گی، اور بہت سارے مسئلوں کے اندر چھوٹ مل جاتی. ہو سکتا ہے کہ بعض معاملات میں ممکن ہے، یعنی یہ ہے کہ گناہ نہ ملے، لیکن بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں عمل کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے. مثلا استاد نے بتا دیا، اگر بالفرض اگر یہ بتایا کہ نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہنی ضروری نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ اس طرح سے آپ نماز پڑھتی رہیں گی تو چھوٹ تھوڑی ملے گی. تو اتنا بڑا رکن ہی آپ نے غائب کر دیا، نہ تکبیرۃ الاحرام پہلی تکبیر ہی نہیں کہ بغیر نماز پڑھتی رہیں. تو ان نمازوں کی سب کی قضا کرنی پڑے گی. گناہگار نہیں ہوں گے لیکن نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی. تو بہت سی چیز میں عمل دوبارہ ہو سکتا ہے کرنا پڑ جائے، لیکن جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں گناہگار نہ ہو، اسے کہتے ہیں جاہل قاصر. بعض اوقات دیکھیے قضا کرنی پڑتی ہے لیکن گناہ کوئی نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال کیا ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا 9-10 سال کی جو بچیاں ہوتی ہیں عام طور پر ان کے، یا بہت سی خواتین آپ بھی ایسی ہوں گی، وہ کہتی ہیں بھائی جب ہم 9-10 سال کے تھے، 11 سال کے تھے، 12 سال کے تھے، اس وقت کسی نے بتایا ہی نہیں تھا ہمیں کہ روزے رکھنے بھی واجب ہیں. والدین بھی دماغ میں ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت چھوٹی ہے، کہاں رکھ سکے گی، وہ انہوں نے بچی کو بتایا ہی نہیں کہ روزہ رکھنا بھی واجب ہوتا ہے. اب اس بچی نے روزے نہیں رکھے، دیکھا جائے جان بوجھ کر نہیں رکھے، اب اس کے اوپر قضا بھی آتی ہے دیکھا جائے، اور کفارہ بھی آنا چاہیے اس کے اوپر. تو علماء یہ فرماتے ہیں جو اتنی چھوٹی بچی جو کہ جاہل، یعنی اس کو بتایا ہی کسی نے نہیں تھا، تو یہ جاہل قاصر میں شمار ہو جاتی ہے، اور اس کو گناہگار تو نہیں ہوگی لیکن اس کو تمام ان روزوں کی قضا ضرور کرنی پڑے گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بھائی مجھے تو 3-4 سال تک پتہ ہی نہیں چلا، جب میں 15-16 سال کی ہو گئی تب مجھے اس کا علم ہوا. نہیں، ان روزوں گناہگار نہیں ہے، ان روزوں کی قضا کرنی ہے، البتہ کفارہ کوئی نہیں دینا ہے. یہ ایک فائدہ اس کو ہو گیا. مثلا یہ نہیں کہ کیونکہ اس نے نہیں رکھے تو ہاں اگر
یہ اس کو پتا تھا مسئلہ اور پھر جان بوجھ کر اس نے نہیں رکھے اور معلوم تھا کہ یہ روزہ رکھنا مجھ پر واجب ہے پھر اس نے نہیں رکھے تو کفارہ بھی آ جائے گا. لیکن عام طور پر جو اتنی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں کہ ان کو کسی نے حکم روزہ بھی نہیں بتایا, یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ روزہ رکھنا واجب ہے اور اس طرح سے ان کے روزے قضا ہوئے, تو اگرچہ یہ گناہ گار نہیں ہے لیکن ان کو ان روزوں کی قضا کرنی ہے, البتہ کفاروں کے روزے یا کفارے ادا کرنا وہ ضروری نہیں ہے. اچھا, اب دوسرا ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جاہل مقصر, جس نے مسئلہ جاننے میں کوتاہی کی, یعنی اس نے جان بوجھ کر, یعنی اس نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. جیسے علماء کہتے ہیں ظاہر ہے آپ دیکھیے کسی کے پاس کیا عذر باقی, یعنی سارے علماء ہیں, ان کے واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہیں, حتیٰ کہ مجتہدین تک کے بعض اوقات واٹس ایپ کے اوپر جو ہے آپ ان تک سے پوچھ سکتے ہیں, ان کے ادارے سے پوچھ سکتے ہیں, ای میل کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں, سارے علماء سے کانٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں, یعنی ایک جسٹ فنگر کلک جو ہے وہ صرف دور ہیں چیزیں آپ سے. اور پھر اس کے باوجود بھی کوئی جو ہے نا شخص حاصل نہیں کرے, صحیح مسئلے کو علم میں اپنے نہ لے کر آئے, تو اسے کہا جائے گا کہ تم نے بہت کوتاہی کی ہے, تم بالکل انتہائی لاپرواہی کا تم نے مظاہرہ کیا ہے, فضول گھنٹوں تم نے انٹرنیٹ سرفنگ کی ہے بیٹھ کے, فضول فیس بک کے اوپر اپنے وقت کو ضائع کیے, تو یہ اہم مسئلے یہ کیوں نہیں دریافت کر لی. تو ایسے افراد کو کہا جاتا ہے یہ جاہل مقصر ہیں, یعنی ان کی جہالت میں ان کا اپنا قصور ہے. اچھا, جاہل مقصر اگر غلطی کرتا ہے نا تو وہ معاف نہیں ہے اور اس کا جبران بھی کرنا پڑتا ہے, یعنی اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی, کفارے بھی دینے پڑتے ہیں. ایسے افراد کو یہ جاہل مقصر ہے. مثلا اس کی ایک مثال آیت اللہ سیستانی کی اگر کوئی تقلید میں ہے کوئی شخص, ایک ہوتا ہے جاہل قاصر اور ایک ہے جاہل مقصر. وہ مثلا تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتا رہا, علی ولی اللہ پڑھتا رہا, جو آج کل مختلف جگہوں پہ کافی بحث اس میں ہو رہی ہے. اب آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس کی دو قسمیں, کیا یہ شخص جاہل قاصر ہے یا جاہل مقصر ہے. جاہل قاصر یہ کہ مثلا مسجد کے پیش امام کے پاس گیا, ان سے پوچھا یا ان کو اس نے پڑھتے دیکھا کہ یہ شہادت ثالثہ پڑھ رہے ہیں, مثلا پنجاب وغیرہ میں مختلف جگہوں پہ بعض اوقات اس طرح سے پڑھایا بھی جاتا ہے, پیش امام بھی پڑھتے ہیں. تو اگر یہ جاہل قاصر ہے, مثلا اس نے اپنے استاد سے جا کے پوچھا, استاد اس کا قائل تھا, اس نے کہا کہ ہاں یہ تو پڑھنا چاہیے تشہد میں, اور اس نے پڑھتا رہا, تو فرماتے ہیں اس کی پچھلی سب نمازیں صحیح. اس بیس پہ بہت سے لوگ اس کو ایک دلیل بناتے ہیں. آیت اللہ خوئی سے بھی یہ پوچھا گیا کہ وہ کوئی شخص اس طرح سے پڑھتا رہا ہے غلط فہمی میں کہ یہ چیز واجب سمجھ کے, تو کہا کہ جو اس طرح سے غلطی سے اس نے اس طرح کی نمازیں پڑھی ہیں وہ صحیح ہیں. تو اس سے بہت سے لوگ یہ دلیل بناتے ہیں اس کو کہ اس کا مطلب ہے کہ آیت اللہ خوئی کے فتوے میں چیز پڑھنی جائز تھی. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر یہ پیچھے اس کے یہ ہے کہ یہ شخص جاہل قاصر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا اور غلط فہمی میں مثلا اس طرح سے پڑھتا رہا, کسی نے اس کو بتایا کہ اور یہ اس طرح سے پڑھتا رہا, تو جاہل قاصر اگر تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھتا رہا تو اس کی نمازیں صحیح ہیں. اور جاہل مقصر اگر یہ ہے, یعنی اس نے خود سے ہی پڑھنا شروع کر دیا, یا اس نے کہا کہ میں خود ہی فیس بک کا بڑا میں اسکالر بن گیا ہوں آج کل اور خود ہی تحقیق کرنے لگا ہوں, جیسے آج کل بہت سارے نوجوانوں کو تحقیق کا ہیضہ ہوا ہے آج کل, یعنی اپنے تئیں وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر سے ٹامک ٹوئی مار کے ادھر ادھر سے حدیث کوئی مل گئی, رجال کی کوئی کتاب کھنگال لی انہوں نے, اس پہ کوئی نتیجہ نکال لیا اور کہا کہ میرے نزدیک تو شہادت ثالثہ پڑھی جائے گی, فلاں فلاں دلیل ہے, اور وہ پڑھنا شروع کر دی. جاہل مقصر. اس کو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ان تمام ساری زندگی کی نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی جو اس نے شہادت ثالثہ کے ساتھ پڑھی. تو یہاں پر فرق ہو جاتا ہے جاہل قاصر میں اور جاہل مقصر میں. جاہل قاصر کو چھوٹ ملتی ہے, جاہل مقصر کو چھوٹ نہیں ہے, گناہگار بھی ہے, اور ساری احتیاط واجب کی بنا پر ان تمام نمازوں کی بھی اس کو قضا انجام دینا. کیا یہ نمازیں حرام بھی ہیں؟ باطل ہیں, نمازیں اس کی باطل ہیں, یعنی اور جان بوجھ کر اگر اس نے اضافہ کیا ہے تو گناہگار بھی ہو جائے گا. یعنی تم جاہل شخص تھے, تم کون سے مجتہد تھے جو تم اجتہاد کر کے اس نتیجے تک پہنچے ہو, تو تم ایک جاہل شخص کے لیے اجتہاد کرنا ہی حرام ہے کیونکہ اس میں ایک صلاحیت نہیں. اچھا, اب اس کے بعد ہاں ایک بات اور بیان کر دیجئے کہ بعض حالات کے اندر جاہل قاصر اور مقصر میں کوئی فرق بھی نہیں ہوتا اور حکم ایک ہی رہتا ہے. مثلا علماء نے اس کو لکھا ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص نماز طواف نہ پڑھے, دیکھیے ابھی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے. خانہ کعبہ کا جو دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے, دروازے کے پیچھے وہ شوکیس نظر آ رہا ہے,
اور شوکیس کے پیچھے کا آخر تک کا پورا جو صحن کا جو ایریا ہے، یہاں پر دائیں اور بائیں الاقرب فالاقرب یعنی قریب ترین کا خیال کر کے آپ کو نماز پڑھنا ہوتی، کہ کہا جائے کہ آپ نے جو نماز طواف ہے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص نماز طواف نہ پڑھے جاہل مسئلہ ہونے کی وجہ سے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مثلا نماز طواف بھی پڑھنا ہوتی، اس نے طواف کیا، اس کے بعد صحیح کرنے کے لیے چلا گیا، تو علماء فرماتے ہیں اس میں پھر جاہل قاصر و مقصر کا کوئی فرق نہیں، یہ جب بھی اس کو یاد آئے، یہ بھول جانے والا مسئلہ ہوگا، جب بھی اس کو یاد آئے یہ نماز طواف آ کر پڑھے۔ مثلا یہ صحیح کے لیے چلا گیا صفا و مروہ کی طرف، طواف کیا، اسے نماز طواف پڑھنی چاہیے تھی آ کے، لیکن یہ چلا گیا صحیح کرنے کے لیے، صحیح کے دوران اسے یاد آیا، تو جہاں پر بھی اسے صحیح میں یاد آیا ہے وہیں صحیح کو چھوڑ دے، وہ جگہ کو مارک کر لے اور اس کے بعد آ کر نماز طواف پڑھے، اس کے بعد صحیح کو وہیں سے کنٹینیو کرے جہاں سے اس نے صحیح چھوڑی تھی۔ اچھا، پھر بعض اوقات یہ ہوتا ضروری نہیں کہ صحیح میں یاد آئے، مثلا یہ رہتا ہے مثلا جدہ میں یا کسی بھی اور سعودی عرب میں کسی جگہ کے اوپر ابھی کچھ دن ہے، مثلا یہاں پر اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے چلا گیا، تو جب بھی اسے یاد آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ مکے آئے اور آ کر نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے، اور اگر یہ مثلا اپنے ملک چلا گیا ہے تو جہاں پر بھی اس کو یاد آئے اپنے وطن میں پھر نماز طواف کو پڑھ لے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ جاہل قاصر اور مقصر میں پھر اس مسئلے کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اچھا، تو ایک مسئلہ یہ ہوا۔ اچھا، پھر ایک چیز اور بھی توضیح مسائل کے حوالے سے تو نہیں، عام طور پر یہ فقہی مباحث کے اندر آتی ہے کہ آثار تکلیفی اور ایک چیز ہوتی ہے آثار تکلیفی کے اندر انسان گناہ گار ہوتا ہے، یعنی جس کا تعلق ثواب اور گناہ سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آثار تکلیفی، اور کسی بھی عمل کا تعلق جس میں دنیاوی اعتبار سے جس کے اثرات ہوتے ہیں، ثواب اور گناہ کے اعتبار سے نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آثار وضعی۔ مثلا دیکھیے، اس میں ایک مثال اور بیان کر دی جائے، آثار وضعی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہا جاتا ہے استاد کا احترام، کہ استاد کا احترام اگر کوئی شخص اس طور پر نہ کرے تو علماء اس کی مثال دیتے ہیں، اسے دنیاوی آثار اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ظاہر استاد کو کوئی معذاللہ گالی نہیں دی، اس کو کوئی شدید تکلیف نہیں پہنچائی، اس کے استاد کے احترام میں اگر کمی کر دی، جیسے میں نے اس کی اکثر مثال بیان کرتا ہوں، آیت اللہ مجتہدی تہرانی بھی فرماتے تھے کہ مثلا جیسے ایران عراق لوگ طالب علم وغیرہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جب ختم کر لیتے ہیں اپنی تعلیم تو اپنے اپنے وطن واپس جاتے ہیں، تو کچھ طالب علم ہوتے ہیں بغیر اپنے استاد سے ملے ویسے ہی وطن واپس آ جاتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دیکھا جائے تو کچھ نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا ہے۔ بعض اوقات استاد کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص واپس چلا گیا ہے، لیکن استاد کے ایک احترام، اتنے دن تم نے اس سے علم حاصل کیا، تم اسے کم سے کم بتا کر جاتے کہ میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، تو فقط اس کا اتنا احترام نہ کرنا بھی دنیاوی طور پر اثرات رکھتا ہے۔ اور یا استاد کی کوئی توہین کرنا، بہت سے طالب علم دیکھتے ہیں استاد کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، استاد کی کسی بات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال علماء دیتے ہیں، ہمارے مجتہد گزرے ابن ادریس ہلی۔ ابن ادریس ہلی شیخ توسی کے پرنواسے تھے۔ شیخ توسی وہ ہیں جو کہ حرم امیر المومنین علیہ السلام میں جو مدفون ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا، ابن ادریس ہلی شیخ توسی کے پرنواسے تھے، یعنی شیخ توسی کی علمی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ کافی طویل عرصے تک لوگ مجتہدین گھبراتے تھے کہ شیخ توسی کے فتوے کے خلاف فتویٰ کیسے دیں، ان سے ہٹ کر فتویٰ کیسے دیں۔ تو انہی کے جو پرنواسے تھے ابن ادریس ہلی، اتنے بڑے مجتہد تھے کہ انہوں نے اپنے جو پرنانا تھے ان کے علمی طلسم کو توڑ کر رکھ دیا بالکل، اور لیکن کیا کیا کہ شدید تنقید کی ان کے اوپر۔ دیکھیے، بعض اوقات تنقید ٹھیک ہوتی ہے علمی طور پر رکھو، لیکن اگر ضرورت سے تھوڑی زیادہ ہو جائے تو شاید توہین کے اس میں بھی پہنچ جاتی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ آپ دیکھتی ہیں کہ علماء اور مجتہدین ہمارے کوئی جناب 90 سال کا، کوئی 95 سال کا، کوئی 98 سال کا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس
طرح سے انہوں نے اپنے پرنانا کے اوپر تنقید کی کہ آثار وضیع ان کے اوپر ہوئے اور جوانی میں ہی ابن ادریس ہلی انتقال کر گئے، جلد موت بھی آ جاتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آثار تکلیفی کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جن کا تعلق ثواب اور گناہ سے ہوتا ہے، اور آثار وضیع ان چیزوں کو کہتے ہیں جس کا تعلق ثواب اور گناہ سے نہیں بلکہ دنیاوی آثار سے، جیسے یہ استاد کا احترام نہ کرنا یا اس طرح سے۔ تو مسائل کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ یہ حکم وضیع ہے یا حکم تکلیفی، خیر وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو انہوں نے اتنے منابغہ روزگار تھے کہ باقاعدہ کتاب سرائر جو ان کی کتاب ہے السرائر، وہ بھی انہوں نے شیخ ابن ادریس ہلی نے جو ہے وہ لکھی۔ اچھا ہاں، پھر اصطلاحات کے اندر ایک اور بھی اصطلاح ہے احتیاط مستحب۔ بس یہ اب تو ختم ہو رہا ہے ماشاءاللہ، جلد سے جلد اس کو ختم کر دیں۔ احتیاط مستحب کے اس کو ترک بھی کر سکتے ہیں، اور احتیاط مستحب کے متعلق علماء ایک بات اور بھی کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ احتیاط واجب میں رجوع کیا جا سکتا ہے، کیا احتیاط مستحب میں بھی رجوع کر سکتے ہیں؟ جواب میں ہے کہ احتیاط مستحب میں رجوع نہیں کر سکتے، موقع نہیں ہے اس کا۔ احتیاط واجب میں رجوع کر سکتے ہیں، احتیاط مستحب میں رجوع نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک آدھ مثال دے دوں تاکہ بس بات اس میں مکمل ہو جائے۔ دیکھیے نماز میں کسی بھی جگہ پر سوائے 4 آیات سجدہ پڑھنے کے پوری نماز میں کہیں پہ بھی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ نماز میں تلاوت قرآن ہو سکتی ہے، صرف سجدے میں قرآن کا پڑھنا مکروہ ہے، لیکن نماز میں کہیں پہ بھی آپ تلاوت قرآن کر سکتی ہیں۔ مثلا رکوع میں آپ تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیں، صرف 4 آیات سجدہ نہیں پڑھ سکتے بس، جن میں سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نماز میں دعا بھی کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، دعا کرنے میں بھی نماز میں حرج نہیں ہے۔ البتہ علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ غیر عربی زبان میں دعا نہ کریں، غیر عربی میں کر سکتے ہیں لیکن احتیاط مستحب یہ بہتر یہ ہے کہ آپ غیر عربی میں دعا نہ کریں، ایک بہتر چیز ہو گئی۔ اچھا اسی طرح سے مثلا علماء کہتے ہیں کہ جیسے اگر کسی شخص پر نماز توڑنا واجب ہے لیکن یہ پھر بھی نماز پوری پڑھ لے، مثلا کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، جل رہا ہے، یہ نماز پڑھتا رہا، تو کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ جواب ہے کہ نماز اس کی صحیح ہے، نماز صحیح ہے۔ نماز کا توڑنا اگرچہ اس کے لیے واجب تھا، البتہ احتیاط مستحب یہ کہ اس نماز کی تکرار کر لیں، یعنی چاہے تو نہیں بھی نماز پڑھے، نماز صحیح ہو گئی اس کی، لیکن احتیاط مستحب بہتر ہے کہ اس نماز کو دوبارہ دہرا لے۔ تو بس اگرچہ اس کی مثالیں بہت ہو جائیں گی لیکن پھر اتنا وقت نہیں رہے گا۔ تو آج آپ لوگوں کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور یہ ہم نے اصطلاحات توضیح مسائل آج مکمل کر لی ہیں، لیکن یہ عام طور پر مجھے اس وجہ سے میں نے اس کو تلخ گھونٹ کو بہرحال ایک لحاظ سے پی لیا کہ پھر یہ ساری زندگی والی اصطلاحیں پھر آپ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور یہ اب آپ کو جب بھی ہوگا اپنے نوٹس نکالیں، دیکھ لیں کہ اس میں اس اصطلاح کے کیا معنی، اب توضیح مسائل پڑھنا ساری زندگی کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، اور فتووں کو سمجھنا بھی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ يا صاحب السماء